أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں
اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو رمضان کا سما اور سحری کا سما میں خوش آمدید۔ آج 12 رمضان المبارک، مغفرت کا شروع ہوا اس کا دوسرا دن، اور 23 مارچ 2024، 23 مارچ یوم پاکستان، جو یوم جمہوریہ بھی ایک وقت میں رہا، اور جیسا ہم نے تاریخ میں پڑھا اور بچے پڑھتے ہیں پاک سٹڈیز میں کہ وہ قرارداد لاہور اور پھر قرارداد پاکستان، اور پھر 7 سال میں قیام پاکستان اور تقسیم ہند ہوتی ہے، اور پاکستان 47 میں معرض وجود میں آتا ہے۔ ہم نے یہ، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ ایک تجربہ گاہ ہوگی اور ایک لیڈر بن کر ابھرے گا یہ ملک، لیکن بہت سے چیلنجز رہے، بہت سی لغزشیں بھی رہیں، غلطیاں بھی رہیں، کامیابیاں سمیٹی ہم نے شاندار، ناکامیاں بھی ہمارے حصے میں آئیں، ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا بھی، کچھ غلطیوں سے بالکل نہیں سیکھا، بٹ the show must go on، اور وہ چل رہا ہے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ مشرقی پاکستان بھی ہم سے علیحدہ ہوا اور بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا سن 71 میں۔ آمریت اور جمہوریت کی آنکھ مچولی جاری رہی، کہیں وہ عام رویت ہو گئی اور کبھی وہ جمہاریت ہو گئی، یعنی جو عامر تھے وہ جمہوری بننے کی کوشش کرتے رہے، جو جمہوری تھے وہ عامر بننے کی کوشش کرتے رہے، کہیں کہیں ملغوبہ بھی ہو گیا، لیکن یہ سفر جاری و ساری ہے۔ چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں ہے اس سال میں، سال 2024 میں۔ کوئی کہتا ہے کہ مالی چیلنج ہے، اکنامک سب سے بڑا مسئلہ ہے، کسی کا کہنا ہے کہ فکری اعتبار سے چیلنج ہے، سویلائزیشن کو چیلنج کا سامنا ہے، آئیڈینٹی بہت ضروری ہے، کہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بات آتی ہے۔ سو ہمارا گھر ہے، اور جمیل الدین علی صاحب نے کہا تھا کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ سو آج ایک بہت ہی قیمتی، نایاب اور محبتی پاکستانی جو ہیں، وہ ان کی مہربانی اور شفقت ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ابھی میں جب ان کو یہاں بلاؤں گا آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو تو اندازہ ہو ہی جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا پاکستان کے بہت ہی پرفخر اور باعزم، ایماندار اور محنتی بیٹے، جو خود اپنے آپ کو پاکستان کا نوکر بھی کہتے ہیں، جو پتہ نہیں کس کس کو کہنا چاہیے، بٹ جن کو کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ رہے، لیکن یہ کہتے بھی ہیں اور نوکری اور چاکری کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ جناب جمی انجینئر، میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اور صاحبزادہ عاصم مہاجر چشتی صاحب۔ جناب علی جمی بھائی، السلام علیکم، جزاک اللہ، بڑی محبت، بہت مہربانی۔ آئیے نا، آئیے آئیے، بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے مزاج؟ آپ خیریت سے؟ میں نے کہا کہ آج وہ پریڈ تو ہوتی ہے، تو آج کیوں نہ ہم 7 قومی ترانے سے آج ٹرانسمیشن کا آغاز کریں، کیوں جمی بھائی؟ ایسے ہی ہے تو بسم اللہ جی۔ یوم پاکستان آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ جمی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ امریکہ سے کل ہی بلکہ تشریف لائے، اور آج دیکھیں آپ کے پاس، ہمارے دل میں تو آپ رہتے ہیں، لیکن آج ماشاءاللہ ٹرانسمیشن میں بھی ساتھ۔ تو آپ بھی ہمارے دل میں رہتے ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے یہ بتائیں جمی بھائی کہ یہ جب بھی ترانہ پڑھا جاتا ہے کچھ دل کی ہارٹ بیٹ ذرا تیز ہوتی ہے، پاکستان آپ کے لیے کیا ہے؟ اصل میں کیونکہ میں شاگرد ہوں صوفی برکت علی کا، جی جی جی، اور میں واحد شخص ہوں جن کو انہوں نے اپنی گدی پہ بٹھایا تھا، ٹھیک، 1979 میں، ٹھیک، اور میں نے اپنے آپ کو اس ملک کا نوکر سمجھا۔ ٹھیک، تو میں باہر جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں سرونٹ آف پاکستان ہوں، ٹھیک، میرا انٹروڈکشن ہی ایسے کرتا ہوں، ایز سرونٹ آف پاکستان۔ جی، کیونکہ میں نے 48 سال صرف پاکستان کے لیے کام کیا۔ جی، کئی حکومت آئی گئی، کئی لوگ آئے، ملاقات بھی رہی، ان کے ساتھ تعلق بھی تھے، سب تھے، لیکن کام میں نے صرف پاکستان کے لیے کیا۔ ٹھیک، کیونکہ میں جب صوفی صاحب کو وہاں دیکھتا تھا
ہزاروں لوگ آتے تھے ان کے پاس جاتے تھے, کبھی وہ بولتے تھے کبھی نہیں بولتے تھے, اور ساری دنیا سے جو ان کے پاس فنڈز آتے تھے لوگوں کی مدد کرنے سے پہلے, تو وہ 12 بجے سے پہلے وہ دے دیتے تھے سب کو, تقسیم ہو جاتا. ہاں سب کو. ٹھیک. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ان سے کہ آپ 12 بجے سے پہلے ساری کیوں دے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 12:30 کے بعد نیت بدل جائے. اللہ اکبر. تو خرابی وہ کہتے یہاں ہوتی ہے جب نیت بدل جاتی. فنڈز آتے ہیں ہمارے ملک میں یا کہیں, تو وہ اس ٹائم کے لیے یوز نہیں ہوتے, پھر وہ مس یوز ہو جاتا ہے. مس یوز ہو جاتا ہے, پھر وہ ابیوز کی بھی صورت بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ میں پاکستان کا نوکر ہوں, کیونکہ اس لیے کہ میرے پیرنٹس بھی باہر چلے گئے تھے, امریکن نیشنل ہو گئے تھے, میرے بھائی بہن بھی امریکن نیشنل, میری بیٹی بھی باہر, لیکن میں نے اپنی نیشنلٹی نہیں چھوڑی پاکستان کی, کیونکہ میرا صرف کام یہیں ہے. ٹھیک. اور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف آرٹسٹ ہوں, بٹ یہاں کے جو اسپیشل بچے تھے, جی آپ کی تو تھے, ان کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا. بہت ٹائم. پھر جیل میں جو جوونائل پرزنرز ہیں ان کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا, جو سینئر پرزنر تھے وہ تھا. بلکہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے یہاں پہ پہلا پاکستان کا سینٹرل جیل میں, وہ میں نے فنڈز کلیکٹ کیے تھے KASP سے, خادم علی شاہ بخاری فاؤنڈیشن سے, اور وہ بنوایا تھا الحمدللہ میں نے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہاں سے جو پرزنرز ہیں وہ چل کر اپنی فریڈم حاصل کر دیں, کیونکہ کورٹ پہنچنا کبھی یہ بھی کیسی ایک سوچ ہے. سیکورٹی نہیں ہے, کبھی جج نہیں ہے, کبھی وین نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو اس کو آسان کرنے کے لیے پہلا جوڈیشل کمپلیکس یہاں بنا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عاصم بھائی, یہ آپ کی جمی بھائی سے ملاقات پہلی ہے؟ جی بالمشافہ پہلی دفعہ. تو آپ کو پتہ ہے یہ ایک ونڈر چائلڈ بھی ہیں. جی ہاں, وہ بڑی وہ داستان ہے, وہ تو بلکہ میں ضرور وہ ہم سنیں گے. لیکن پاکستان جو اب اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان, مملکت خدا داد پاکستان, کیا آبجیکٹیوز تھے آپ کی نظر میں پاکستان کے جب معرض وجود میں آیا, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سوچا تھا, اور پھر وہ علامہ اسد کو وہ ٹاسک دیا گیا, پاسپورٹ دیا گیا, وہ ایک کاؤنسل بنی, لیکن ان کا وصال ہوتا ہے, اور پھر مختلف چیلنجز, اور پھر سیٹو سینٹو, اور بس پھر کوئی سی بھی ڈیکلریشن ہو نہ صحیح, کوئی سا بھی ڈاکومنٹ ہو, تو وہ 2 فارمز میں ہوتا ہے. جی جی, ایک ہوتا ہے لیٹرز, ٹھیک, اور ایک ہوتی ہے اس کی اسپرٹ, جسے لیٹر اینڈ اسپرٹ کہا جاتا ہے. قانون کے اور عدل میں بھی جو ہے وہ قانون کا نفاذ صرف لیٹرز کے اوپر بھی نہیں ہوتا, لیٹرز اور اسپرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو لیٹرز تو ہر پاکستانی کو جو ہے وہ قرارداد پاکستان کے پڑھائے گئے ہیں, ہم پڑھا رہے ہیں مطالعہ پاکستان میں, لیکن وہ اسپرٹ آف دا لیٹر جو ہے وہ کیا ہے جی, جس کے اوپر یہ ساری ہم اکٹھے ہوئے, باقی تو لفظوں کا ہی مجموعہ ہے نا. جی, تو یہ جمی صاحب سے ملاقات تو میری پہلی ہے, مجھے پہلے نہیں پتا تھا. آپ نے اتنی لبرٹی دی ہے کہ گفتگو کے انداز میں بات کی جا سکے. تو جب یہ بتا رہے تھے صوفی برکت علی صاحب جو ان کے سالار والے, جی شیخ کریم ہیں, اور ان کی کتاب بھی پڑھی ہے, ان سرچ آف مائی ماسٹر. آئی ڈidn't know that was about it. جی. تو مجھے ان کا نا وہ ان کی باتوں کے دوران وہ کلپ جو ہے جو بہت وائرل بھی ہوا, جس کے متعلق وہ پاکستان کے متعلق ایک ایسی امید اور بشارت دلا رہے ہیں کہ ساری قوموں کے فیصلے جو ہیں وہ یہاں پر ہوں گے. اور پھر وہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا واصف صاحب کا جملہ ان کے کسی سیمینار میں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. تو ایک بس وجدانی سی ایک سوچ جو ہے وہ یہ آئی کہ یہ اسپرٹ میں پاکستان ایک خانقاہ ہے. اسپرٹ میں پاکستان ایک خانقاہ ہے. ہاں,
یہ لیٹرز میں کوئی ریاست ہو سکتی ہے، یہ لیٹرز میں آپ اس کو جو ہے جیوگرافیکلی کسی ایک باؤنڈری کا نام جو ہے وہ دے سکتے ہیں جی، اور اس سے اپنی شناخت بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں، لیکن ان اسپرٹ جو ہے وہ پاکستان ایک خانقاہ ہے، اور وہ کیوں اور کیسے خانقاہ ہے؟ مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی زبان اردو ہے جی، اردو زبان خانقاہوں سے نکلی ہے، ایک نظریہ کہتا ہے کہ لشکروں سے نکلی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں یہ ایک وہ زبان ہے جو بہت ساری زبانوں کو اپنے اندر جذب رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ایبزوربنس جو ہے وہ ہے۔ دوسرا نظریہ پاکستان خانقاہ کے حوالے سے یوں ہے کہ خانقاہ میں تمیز نہیں ہوتی، نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ زبان کی جی، وہاں پہ بردرہڈ ہوتی ہے، وہاں پہ اخوت ہوتی ہے، یہ پرنسپل ہوتا ہے ایک خانقاہ کا جی۔ اور پھر اس خانقاہ کے اندر ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو وہ شیخ کی ہے جی، اور پھر آپ اس شیخ کے ایک امیج کو سامنے لاتے ہیں، یعنی اگر ہم اس کو ایک بڑی سی خانقاہ تصور کر لیں چند منٹوں کے لیے، تو اس کا جو میر ہے، میر کاروان ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ خانقاہ کو کس طرح سے ہیڈ کیا جاتا ہے، وہ جو صوفی شیخ ہے اس کے اندر کس قسم کی دانش ہوتی ہے، وہ اپنی خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص کے ساتھ، اس کے حال کے ساتھ واقف ہوتا ہے جی، وہ ایک باپ کی مانند جو ہے وہ ہوتا ہے، جس کے اندر رحم کا جذبہ عدل سے فوقیت رکھتا ہے، رحم کا جذبہ عدل سے فوقیت رکھتا ہے، اچھا جی، اچھا یہ اچھا جی، اچھا جی، رحم کا جذبہ جو ہے وہ عدل سے فوقیت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اگر تو یوں ہو جائے تو اس کو زوال نہیں، اور انسپرٹ جو ہے وہ، میں تو بنگلہ دیش کے بننے کو سچی سی بات ہے بنگلہ دیش کا بننا نہیں کہتا، ایک اور پاکستان، ایک اور پاکستان، یقیناً جی، یقیناً۔ اور پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں نظریے کے متعلق، یہ پھر ایک علیحدہ سی جو ہے وہ بحث ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بڑا یہ دیکھیں نا، برکت کا پہر ہے یہ، اور اس پہر میں لوگ جاگتے ہیں اور ایک ایکسکلوسیو ملاقات اور بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ، ہمارے جیسے ایسے ہی وقت میں جاگتے ہیں، وہ سارا سال ہی جاگتے ہیں، تو وہ مجھے وہ بابا بلے شاہ کے وہ جاگنے کے وہ بھی یاد آ گیا۔ خیر سلسلہ، ہم جناب انتہائی قابل احترام جناب جمی انجینئر ہمارے ساتھ ہیں، صاحبزادہ عاصم حافظ چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم بعد میں یہ بھی بات کریں گے کہ کیا رنگ جمی انجینئر پر عاشق ہیں یا جمی انجینئر رنگوں پہ عاشق ہیں، اور پھر انہوں نے وہ پارٹیشن اور سارے مناظر کو اور کیا کیا پینٹ کیا انہوں نے، جاوید نامہ تک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات ہوتی ہے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ آج خاص طور پہ ٹھہریے، اگر آپ کا دل چاہے ٹھہرنے کو تو ضرور ٹھہریے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ایک مسلک ہے، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ آپ دیکھیے، یہ ایک بڑی ذہین، صحیح لفظ ہے جی، کتاب، یہ آپ دیکھیے، اور کیا خوبصورت ٹائٹل ہے اس کا، ان سرچ آف مائی ماسٹر۔ تو آپ اس کا اردو ترجمہ فرمائیں گے ذرا، اگر آپ سے پوچھوں؟ گرو کی تلاش میں، مرشد کی تلاش، مرشد کی تلاش میں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ اتفاق کرتے ہیں ان سرچ آف مائی ماسٹر کا اردو ترجمہ؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ کتاب کا نام یہ ہو، کیونکہ ساری زندگی میری یہ ماسٹر کی تلاش میں ہی رہی۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہے بہت ہی نایاب یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر ان پینٹنگز کا کیا سائز جو، اور خاص طور پہ قیام پاکستان اور پارٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا، اور جب میں آپ کو دکھاؤں گا تو ساتھ ساتھ جی بھائی اس پہ بات بھی کرتے جائیں گے۔ جیسے آئل آن ووڈ میں 42x30 اور 1982 میں یہ پینٹ ہوئی، تو ذرا یہ آپ ملاحظہ کریں جی،
جی بھائی کون سے کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ بنانے میں؟ یہ تو زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا. یہ اسٹاف کالج میں کانفرنس ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس زمانے کے جو کمشنر تھے آفریدی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک پارٹیشن پہ ہمیں بنا دو کیونکہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اچھا یہ اس کے لیے تھا. اور اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک حیرت کدہ جو ہے وہ اگر میں آپ کو اس طرف لے کے چلوں اینڈ یو جسٹ سی دا ڈیٹیلز آف اٹ. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں اب آپ جب زوم ہوگا. جی 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 بھائی, یہ بھی وہی سیریز تھا, یہ بھی سیریز, لیکن یہ جو ساری پارٹیشن کی پینٹنگز ہے اس کے پیچھے جو اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ 1970s میں مجھے خواب میں یہ سارے امیجز آتے تھے بار بار. آپ کو آتے تھے یہ امیجز؟ جی مجھے بار بار آتے تھے, اور میں کیونکہ پیدا نہیں ہوا تھا 47 میں 54 میں پیدا ہوا تھا. آپ تو 7 سال پاکستان سے چھوٹے ہیں. تو بار بار مجھے یہ خواب میں آتی تھی چیزیں, اور یہ وہی امیجز ہیں جو آپ نے خواب میں دیکھے وہ پھر آپ نے پینٹ کیے. لیکن کچھ ایسے بھی امیجز تھے جو بہت زیادہ ٹریجک تھے. یہ تھے, میں نے کہا کہ میں نئی جنریشن کو بہت زیادہ ٹریجڈیز دکھاؤں گا تو وہ مایوس ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو میں نے پھر کچھ ہوپ بھی دکھایا ہے اس میں کہ لوگ چل کے آ رہے ہیں, ان کو امید بھی ہے. لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہ سارے جو لوگ ہیں نا, ان کا کوئی نام نہیں ہے. صحیح. تو میں نے یہ جو نام بغیر کے لوگ قربان ہو گئے, جنہوں نے اپنا خون انسنگ ہیروز کی جو بات ہم کریں گے, پوری زمین میں خون ان کا بہہ گیا, اس کو میں نے آنر کیا ہے. ان کو آنر کیا ہے کیونکہ ان کو کوئی نہیں جانتا. تو جو کہتے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں جی, میں آپ کو یہ اگر بتا سکوں, اور عاصم بھائی ذرا میری مدد اس میں کریں گے. اب یہ دیکھیں آپ جی ذرا, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیا سائز ہے اس کا؟ اس کی وہ ڈاک کی ٹکٹ. جی اس کا سائز, اور پھر میں آپ کو اسی پینٹنگ پہ یہاں رک کے آگے یہ بتاؤں گا کہ اس کو کیا اس کو اعزاز ملا. اینڈ اٹس سو کائنڈ آف جیمی بھائی کہ وہ اس تحفے کی صورت میں ایک فریم ہمارے لیے یہاں لے کر آئے ہیں. اچھا ویسے میں نے آپ کی طبیعت دیکھی ہے, آپ ماشاءاللہ پاکستان کو دینے والوں میں سے ہی رہے ہیں ویسے. کیونکہ میرا فلسفہ ہی ہے کہ آپ بغیر کسی توقع کے کام کریں. بغیر توقع کے کام؟ ہاں جی. اچھا جی. یعنی کہ ہمارے ملک کا جو مسئلہ ہے نا, جو سارے لوگ شروع سے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, کسی چیز کے ہمیں کچھ ملے گا تو یہ ملک ابھی دنیا کا بہترین ہوتا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ دنیا کے فیصلے یہاں ہو گئے, تو فیصلے تو ہوتے ہیں صحیح, لیکن باہر کے لوگ فیصلے کچھ اور کرتے ہیں. ٹھیک. ہمارے یعنی کہ ہمارے بہتری کے لیے نہیں کرتے. ہماری بہتری کے لیے نہیں کرتے. ہماری بہتری کے لیے نہیں کرتے, ان لوگوں کی بہتری کے لیے ضرور کرتے ہیں. تو فیصلے تو ہو رہے ہیں, سارے ملک دنیا کے ملک انٹرفیئر کرتے ہیں ہمارے ملک میں. اچھا یہ جو آپ نے پینٹنگ دکھائی یہ 2000 میں ایک ڈاک ٹکٹ کی شکل میں, یہ نہیں, یہ میری پینٹنگ پہ ڈاک کی ٹکٹ 4 چھپی تھی. 4 چھپی, یہ وہ سیٹ ہے؟ ہاں جی, یہ 14 اگست کو 2000 میں یہ انہوں نے شائع کی. آج سے 24 سال پہلے ایسے ہی 24 ہی ہو گیا 2024. اور یہ 5 لاکھ کی تعداد میں یہ شائع ہوئی. اس کا سائز اور یہ سب 5 لاکھ کی ایک سیم, تو وہ بن گئی 20 لاکھ, یعنی سیٹ 5 لاکھ 2.5 ملین آگے. بالکل ٹھیک, 0.5 ملین یہ چھپی تھی. تو یہ بھی جب میں صوفی صاحب کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنی پینٹنگ کی تصویر ضرور لاؤ میرے پاس. تو میں جب پارٹیشن کی لے جاتا تھا تو وہ ایسے ہاتھ میں پکڑ کے نا, اچھا جی آپ جاری رکھیں بات, نہیں مجھے کہتے تھے کہ آپ چاہو گے یا نہیں چاہو گے, یہ خود بخود پھیلے گی تصویر. ٹھیک. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. تو ڈاک کی ٹکٹیں چھپی, کتابوں میں چھپی, باہر کے ملکوں میں چھپی, پھر ڈاکیومنٹریز بنی, بے شمار چیزیں ہوئی تھیں. تو بس قدرت کا ہاتھ ہے.
میرے کام میں، نہیں تو میں تو کچھ نہیں کر سبحان سکتا، اللہ، کیا میں تو بات، کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں؟ بلوچستان، لورالائی میں، لورالائی۔ سب سے جہاں کوئی بجلی نہیں، کچھ نہیں، جی، سب سے پسماندہ علاقہ تھا۔ اور وہ ہسپتال میں کیا صورتحال تھی وہ ذرا؟ کہاں تھا؟ ہاسپٹل کہاں تھا؟ ادھر سن لیجیے آپ۔ تو ایک گھر تھا جی کسی کا جس میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن آپ کے تو جو میرے سننے میں وہ یہ کہ آپ کے بچنے کی امید، اور وہ کیا صورتحال تھی آپ جب آئے ہیں اس دنیا میں؟ نہیں، وہ تو جب میں 6 سال کا تھا جی، تو میری دونوں کڈنیز ختم ہو گئی تھی۔ ایٹ دا ایج آف 6 دونوں کڈنیز ختم ہو گئی تھی مینس کہ پتھر بن گئی تھی۔ اچھا جی۔ اور اس زمانے میں جو 40-50 بچے تھے ان کو بھی سیم تکلیف تھی، لیکن وہ سب فوت ہو گئے 2 مہینے کے اندر۔ تو ڈاکٹر نے میرا بھی کہا تھا کہ 2 مہینے کے اندر آپ کا بیٹا بھی فوت ہو جائے گا۔ تو یو ایڈمٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم؟ تب ہاسپٹل میں آپ گئے؟ ہاسپٹل تو نہیں، ہاسپٹل میں نہیں ایڈمٹ تھا، لیکن میرے پیرنٹس کو پتا تھا کہ ہمارا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن 2 مہینے گزر گئے تو وہ تو بچے سب فوت ہو گئے۔ تو جب میں فوت نہیں ہوا تو میرے پیرنٹس نے ڈاکٹروں کو فون کیا کہ یہ تو نہیں فوت ہوئے، تو وہ کہتے پاسبل ہی نہیں ہے، اچھا آپ ان کو ہمارے پاس لاؤ۔ تو مجھے پھر پیرنٹس لے گئے ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے پرانے ایکس رے رپورٹ سارے دیکھے، پھر مجھے چیک کیا اچھی طرح کہ کوئی، تو اس زمانے میں ادیب الحسن رضوی تو تھے نہیں، اللہ، اور یہ نالج بھی نہیں تھی، یہ نالج بھی نہیں تھی کڈنی کی 1960 میں کہاں تھی۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر نے پھر کہا کہ تو معجزہ ہوا ہے۔ تو مجھے ایکچولی قدرت نے نا 2 برانڈ نیو کڈنیز میرے جسم میں دی تھے۔ انہوں نے جو ایکس رے لیا، او ہورسن تے اے ہورسن، یہی ہوا، تو انہوں نے پھر دیا۔ تو اسی لیے میں اس وقت سے اب تک میں انہی کا شکریہ کر رہا ہوں، اور کیونکہ جو چیریٹی بھی کرتا ہوں تو پھر ان کے نام سے کرتا ہوں، اپنے نام سے میں نہیں کرتا چیریٹی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹی کا ویسے بھی لوگوں کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ یہ جیسے ایمبولینس سروس ہے، یہ گڈ سروس میں آتا ہے۔ جو ہائیسٹ لیول جو ہوتی ہے نا چیریٹیز، ایک ہوتی ہے جو ہم بائی ایگزامپل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں اسپیشل بچوں کا کرتا تھا تو میں چاہ رہا کہ دوسرے بھی فالو کریں تو میں بتا رہا، ترغیب ہو۔ ہاں جی، لیکن ایک چیریٹی میں کرتا ہوں جو صرف اللہ جانتا ہے، ٹھیک، اور میں جانتا ہوں، باقی کوئی نہیں جانتے۔ تو ایک وہ ہائیسٹ لیول آف چیریٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں نے ادارہ کوئی نہیں بنایا، میرے نام سے کچھ نہیں کیا۔ آپ اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ لیڈ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ پلس میرے پاس خود کا گھر بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نام سے کوئی نہیں ہے، نہ پراپرٹی ہے نہ کچھ ہے، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں۔ میں گھر بھی نہیں لیا کبھی، مجھے آفر ہوئے ہیں حکومتوں کی طرف سے، میں نے کبھی نہیں لیا، کیونکہ مجھے کوئی چیز اپنے نام سے چاہیے ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں کام کروں، اور جب وقت آئے گا جیسے سب کا آتا ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ بات ہے۔ پاکستانی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جمی انجینئر ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ خانقاہ ہے، اور خانقاہ میں 1 سال کو سکھائی ہی خدمت جاتی ہے، سکھائی ہی خدمت جاتی ہے، اسے ٹو سرو۔ وہ محمد علی باکسر ہے نا، جی، تو وہ فوت ہوئے ہمارے، کیونکہ بچپن سے ہیرو تھے، تو امریکہ سفر کے دوران محمد علی وہاں پر جو ہے وہ لوئیویل کینٹکی میں گیا ان کی قبر پہ تعزیت کے لیے، اور وہاں پر ایک بڑا پیارا سا دلچسپ سا کتبہ لگا ہوا ہے، اوپر جلی حروف میں علی لکھا ہے جی، اور نیچے اس کے 2 انگریزی میں لائنیں ہیں، The service you do to others is the rent you pay for the room in the heavens. اللہ اکبر، اللہ، کہ آپ جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں وہ جنت میں اپنے گھر کا کرایہ یہاں ادا کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو اور کیا کیا قیمت ادا کی محمد علی صاحب، حاضر اندازہ لگائیں، اور کیا کیا چیلنجز۔ جی، واہ واہ۔ بالی ووڈ میں ایک اسٹریٹ کے اوپر جو ہال آف فیم ہے، وہاں پر انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ نیچے نہیں آنے دیا، نیچے نہیں آئے گا محمد علی۔ نسلی تعصب سے لے کے اور ویتنام پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پاکستانی کو نہ صحیح اسی طرح ہونا چاہیے۔ گھر کیا ہوتا ہے، ابھی جمی صاحب بات کر رہے تھے،
کہ میرا مکان نہیں ہے, میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کرائے کی سانس پر آئے ہوئے ہیں, تو آپ جو خیال میں جس مکان کو اپنا کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ بھی کرائے کا ہی ہے, کرائے کا ہی ہے, ٹھیک ہے. جنہوں نے محل بنائے ہیں وہ کون سا ان محلوں کے اندر جو ہے جی 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 وہ رہ کر گئے ہیں. ہاں جی. گھر ہوتا ہے احساس سے, گھر ہوتا ہے احساس سے. جی, کس چیز کا احساس؟ کہ یہاں امن ہے, آسودگی ہے, محبت ہے, جی, یہاں پر کیئر جو ہے وہ ہے, یہاں پر قربانی ہے, یہاں پر میں اپنا لیا جاؤں گا میں جیسا بھی ہوں, جی, یہ ہوتا ہے گھر. اسی طرح ملک جو ہوتا ہے نا حضور, ٹھیک ہے, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پاسپورٹ ایشو کر دیا, جی, تو وہ اس ملک کا شہری ہے, شہری ہو گیا, ٹھیک ہے. یہ جو علیحدگی کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں ان کے بھی تو پاسپورٹ تو ہوتا ہی ہے نا, صحیح, جی. ملک ہوتا ہے اس احساس کا نام, احساس کا نام, جی. آیا کہ وہ احساس اگر آج ہم اتنے برسوں بعد خود احتسابی کریں تو یار لیٹرز میں تو اب بھی ہم پڑھا رہے ہیں, لیٹرز میں ہم اب بھی پڑھا رہے ہیں. اسپرٹ میں جو نظریہ پاکستان ہے کیا وہ ہماری اگلی نوجوان نسل کے پاس موجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک, جی, کیا وہ پاکستان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ میں خدمت کرنی ہے, میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, جی. آپ نے تو لٹرلی پاکستان کو کرائے کا گھر بنایا ہوا ہے کہ اگر سروسز مل رہی ہیں تو میں یہاں رہوں گا, نہیں تو میں چلا جاؤں گا. یہ بھی ہے. کیا یہ رویہ آپ نے اپنے گھر سے کبھی کیا ہے؟ ہاں ویسے یہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں کہ یار باپ جو ہے اس کا نہیں ہے, وہ کبھی کبھی جو ہے وہ غصے میں ہو جاتا ہے, ماں عجیب سا کھانا جو ہے وہ بنا دیتی ہے, بھائی جو ہے تو میں جو ہے چلا جاؤں گا, میں کہیں اور جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤں گا. نہیں, آپ قبول نہیں کر رہے ہیں, آپ پاکستان کو قبول ہی نہیں کر رہے, آپ ایکسیپٹ ہی جو ہے وہ نہیں کر رہے, جی. آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور میرا گھر ہے, جی, وہ جنہوں نے غلطی کی تو ایک دو کسی کو شاید لگا بھی دوں کہ گھر کی خاطر 100 دو جیلیں, گھر تو آخر اپنا ہے, گھر تو آخر اپنا ہے. میں جب یہ فرار کی جو ہے وہ دیکھتا ہوں نا صحیح کہ پیسہ آپ نے کمایا ہے, حلال بھی کمایا ہے, تب بھی باہر رکھا ہوا ہے, جی. بچے نہیں جی, بچوں کے مستقبل کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک اور نیشنلٹی جو ہے وہ لے لوں. کافی ڈیبیٹ آج کل تو یہ ان سی ہوتی ہے. تو آپ قبول نہیں کر رہے, قبول نہیں کر رہے. اور اگر آپ زندگی میں اس حد تک مفروری اپنے اندر لے چکے ہیں, آپ اسکیپ کر رہے ہیں, تو یقین مانیے میں 87 ملکوں میں پھر چکا ہوں. ٹھیک, اسکیپسٹ کو کہیں پر بھی آرام نہیں ہے, اسکیپسٹ کو کہیں پر بھی آرام نہیں ہے. اچھا جی بھائی, یہ جو احساس ہے آپ نے تو مثال سے پیدا کیا ماشاءاللہ, اور آپ ایک بہت ذمہ دار اور بہت حساس شخصیت واقع ہوں. یہ احساس ہم کیسے اجاگر اور پیدا کر سکتے ہیں آپس میں؟ یہ نظریہ جو ہے یہ کیا ڈنڈے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے یا دل جیت کے ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہ ڈنڈے سے ہوتا ہے نہ دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. یہ اصل میں جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کی یہ صورتحال کیوں ایسا؟ کیوں ایسی؟ کیونکہ آپ ہمارے لوگوں کو صرف دیکھو, ان کو احساس ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ اتنے لوگ قربان ہو گئے تھے. یہ پہلی بات ہے کہ یہی کسی نے احساس نہیں ان کو دلایا کہ یہ زمین میں پورا خون بھرا ہوا ہے ان لوگوں کا, جنہوں نے جھنڈا نہیں دیکھا, پاکستان نہیں دیکھا. انہوں نے اس کے بعد وہ ایک خواب کو پرسو کرتے ہوئے سفر طے کیا, اور قربانی. ہر گھر میں ہر دکان میں اپنے ملک کے خلاف بولتے ہیں. آپ کسی اور ملک میں چلے جاؤ, وہاں کبھی آپ نہیں دیکھو گے کہ پبلکلی وہ برا بلا اپنے ملک کو کہتے. یہاں کرتے ہیں, یہاں صرف نہیں کرتے ہیں, جو باہر ہے نا پاکستانی وہ بھی یہی کرتے ہیں, وہ بھی برا بلا کہتے ہیں پاکستان. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پھر یہاں جو برا بلا کہتے ہو وہاں بھی برا بلا کہتے ہو, تو پھر ملک کی عزت کیسے ہوگی؟ اچھائی کیسے لوگ یہی کہتے ہیں. اچھا کیسے ہوگی آپ بتائیے نا. مطلب آپ تو اتنا دیکھیں نا, آپ کو ریزنز بھی پتا ہے, مسائل بھی پتا ہے, جو درد میں بات کرتا ہے وہ بھی جل کے ہی کوئی کرتا ہوگا. وہ جو لیٹر اور اسپرٹ کا فرق ہے, اس لیٹر سے اسپرٹ کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں سفارش چلتی رہی ہے تھرو آؤٹ. جو اصل ٹیلنٹ ہے نا, سپوز وہ غریب انسان کے پاس ہے تو وہ کبھی آگے نہیں آئے گا. اچھا,
ताकतवर उसका रास्ता रोक लेता है। नहीं, ताकतवर नहीं, वो कोई साहिब सरवत अपने वसाइल ही नहीं है, उसके पास वसाइल ही नहीं। वसाइल, तो कहाँ जाते रहे वसाइल? वसाइल जाते जहाँ सिफारिश होती है। ठीक है। आप ये सोचो कि गरीब बच्चे को मौके दें ना, तो वही एजुकेशन में फर्स्ट आएगा, ठीक, दूसरे को फर्स्ट आने नहीं देंगे। स्पोर्ट्स में भी वही आएगा। और आप कभी देखो, अभी हमारे सारे माशाल्लाह, जी जी, हमारे आते हैं स्पोर्ट्स में जी, वो मेहनत करके, जान मार के। जेवलिन का थ्रोअर है, वो आप सोचो ना किस लेवल से आया, दुनिया में उसने इतना नाम पैदा किया वगैरह, है टैलेंट, लेकिन सपोर्ट नहीं करते। वो खुद अपनी मेहनत करता। जब वो जीता था मेडल, तो पाकिस्तान का झंडा उसके पास नहीं था। जी जी, जो इंडिया का जीता है ना, उसके साथ ये खड़ा हुआ है, और इसके पास झंडा भी नहीं है पाकिस्तान का। अब आप ये सोचो, हालांकि पूरा एक बोर्ड वो सब साथ गया होगा। वो गए, वो तो मौज मेला करने जाते हैं ना, वो तो वैसे ही जाते हैं। अच्छा, तो वो देखो कि दूसरे मुल्क के जब जीतते हैं तो फौरन लोग उनको झंडा देते हैं, वो अपने कंधे पर रख के ना घूमते हैं। इसके पास अपना झंडा भी नहीं तलाश कर, मैंने देखा उस दिन, सही, इसके पास नहीं झंडा था। तो ये हालत हो सही कि आप फ्लैग की इज्जत नहीं करते, आप मुल्क की इज्जत नहीं करते, आप अपने लोगों की भी इज्जत नहीं करते, आप सारा दिन खिलाफ बोलते हो, ठीक, तो फिर दूसरे लोग क्या समझेंगे, क्या इम्प्रेशन लेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे जो निशानदेही हुई आज की, आप जब ट्रांसमिशन सारा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारा वो एक मज़कूर रहेगा कि इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है, ये हमें कितना नडर, बहादुर और मजबूत करता है। फिर हमारा मॉडल कहाँ से है, क्या हमारा मॉडल है, ये आज बात होगी, और उलमा कराम जो आएंगे उनसे भी बात होगी, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ख़ातीन हज़रात, ये बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज कोई जब हम ये सुनते हैं, और जितनी वो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, और टैक्सेशन की और FBR की, वो सारा वो सब हम देख रहे हैं, दिल चाहता है टैक्स देने को, लेकिन चोरी कहने वाले इसलिए करते हैं कि जो हम टैक्स देते हैं वो हमें लगता हुआ नज़र नहीं आता। और ये अब कहानी तो अब कोई 74 साल की चली आ रही है। आई थिंक वी हैव इनफ ऑफ इट। सदाकत में वो आपको पेंटिंग दिखाऊं, चले मैं आपको वैसे ही जिक्र करूं, पाकिस्तान पोस्ट का मुझे नहीं पता था कि ये 3 सतून उसके अंदर गौर कीजिएगा, खिदमत, दयानत और अमानत। पाकिस्तान पोस्ट के ये 3 जो है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के ये सतून है। तो फिर वो हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करे। सो ये ही आज दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हम सबको पाकिस्तान का नौकर बनाए, जिमी इंजीनियर साहब की तरह। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तेरी रहमतों के सदके ये करम नहीं तो क्या है। मुजद्दिद साबरी, कव्वाल और हमनवा, जीते रहें आप माशाल्लाह। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान और उलमा कराम तशरीफ़ ले आए हैं जी, और ज़िक्र है पाकिस्तान का, और ज़िक्र है घर का, ज़िक्र है एहसास का। और अभी जब आप हेडलाइंस देख रहे थे तो वो सुर्खी आ रही थी कि 23 मार्च जोश व जज्बे, मिली जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। दिन का आगाज़ दुआओं और तोपों की सलामी से होगा। मुसल्लह अफवाज की परेड जो एक सिग्नेचर होता है उस दिन का, वो भी होगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी होंगे, वो उस सदारती बग्गी में तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी हिस्सा रहा और मुझे भी कॉमेंट्री का मौका मिला। बड़ा मोमेंट होता है वो, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम। और मुझे लईक अहमद ख़ान साहब याद आ रहे हैं, क्या उस्ताद और मुअल्लिम वो रहे, और कितनी आसानी से वो सब कमेंट्री करते थे और बताते थे, और वो हमने सुना और सीखा और सब। और फिर फ्लोर्स, लेकिन ये बड़ी अरसे बाद अब रमज़ानुल मुबारक में परेड आई है, तो वो रोज़े के साथ सब वो करेंगे, आप उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। सो डेफिनेटली दिल पुट ऑन अ ग्रेट शो वहाँ। बल्कि पता लगा कि सऊदी वज़ीर दफ़ा जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी हैं इस तकरीब के, और दीगर डिप्लोमेट्स और मंदुबीन और
نیشنل ہیروز جو ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گے. ایک اچھا کمال کا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے. تو وہ 23 مارچ کے حوالے سے ہی ہے. تو جمی انجینئر صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ, جو ابھی بہت کمال کے لطیف قسم کے کافی بسکٹ لے کے آئیں جو ہم سب نے وہ کھائے بڑے شوق و ذوق سے. صاحبزادہ عاصم حاری چشتی صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے علامہ جواد حسین عابدی صاحب تشریف فرما ہیں, اور جویریہ سلیم بھی موجود ہیں. تو آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. آپ کی کتاب پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس میں معروف قانون دان ایس ایم ظفر قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جناب قدرت اللہ شہاب نے اپنے تل ابیب کے خفیہ دورے کی رودات بیان کرتے ہوئے ایک یہودی پروفیسر کی ایک بات مجھے بتائی جو گزشتہ سالوں میں مجھے اکثر یاد آتی ہے. ہوا یوں کہ قدرت اللہ شہاب ایک عیسائی ایرانی کی حیثیت میں تل ابیب کے شہر میں ایک یہودی پروفیسر کے مہمان رہے, اور اس کے گھر میں انہوں نے ممتاز شخصیات کی تصاویر میں ایک تصویر محمد علی جناح کی بھی دیکھی. تجاہل عارفانہ دکھاتے ہوئے قدرت اللہ شہاب نے پوچھا, یہ صاحب کون ہے؟ جواباً اس پروفیسر نے کہا, یہ محمد علی جناح بانی پاکستان ہے, اور میں نے ان کی تصویر اس لیے لگا رکھی ہے کہ اس شخص نے اسلام کے نام سے ایک ملک حاصل کیا. اب اگر اس ملک میں اسلام ناکام ہو جائے تو پھر اور کہیں کامیاب نہ ہوگا. سو یہ ایس ایم ظفر صاحب نے یہ لکھا, اور وہ آپ شہاب نامہ پڑھیں تو اس کی ڈیٹیل بھی ان کے ساری اس میں موجود ہے. ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ, کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو یہ پڑھ دیا نا, اس سے ایک دم دل کو کچھ ہونے لگا. سچ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے لا الہ الا اللہ, اس کو نہ کوئی پاکستانی کبھی نہ بھولے. اچھا جی. اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ چونکہ یہ بنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اب تک خود حفاظت فرما رہا ہے, اور آئندہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ہی اس کی حفاظت کرتا رہے گا. اس پوری دنیا میں ایک مدینہ منورہ اور ایک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ابھی تک اس ہمارے دین کے اس پر صرف یہ 2 ریاستیں ہیں جو بنی ہیں. مدینہ منورہ میں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما تھے, اور اس کے قوانین سب, اور صحابہ کرام نے اس کے بعد اس کو علی منہج نبوہ چلایا. یہاں پر ان کے نام لیوا ہیں جو خود کو عاشق رسول کہنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جذبہ تو بہت ہے, اس میں اس جذبے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. ٹھیک. اور جب یہ ملک بنا تھا نور بھائی, تب بھی قربانی دینے والوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں تھیں جی. ایک جذبہ ہی تھا, اور وہ یہ نظریہ تھا کہ ہم وہاں رہ کر اس کلمہ پر آزادی سے عمل پیرا نہیں ہو سک رہے جی. اور جب آزادی لے ہی رہے ہیں, انگریزوں سے لے رہے ہیں, تو پھر اپنے دین کا ایک نام پر ایک ملک بنا لیں جس میں ہم اپنے دین کے مطابق خود کو, ریاست کو اس کے مطابق نفاذ فرمائیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ملک تو بن گیا, دین کا نفاذ نہیں ہو پایا. جس مقصد کے لیے بنا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمام تر نعمتیں عطا کی, اور سب سے بڑی نعمت کے لیلۃ القدر کی رات بھی عطا کر دیا, صحیح, اپنے نام پر بھی عطا کیا, سب کی قربانیاں بھی قبول فرمائیں, سب کی دعائیں بھی قبول کی. اب جو اس کے بعد ہو رہا ہے یا جو آج تک چلا آ رہا ہے, کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا؟ ابھی تک اس کا عشر عشیر بھی نہیں پورا ہو پا رہا. یعنی سوائے اس کے, جو میں ہندوستان بھی بہت جاتی آتی رہی, سوائے اس کے کہ ہمیں بولنے کی آزادی ہے, اور تو کوئی بھی فرق نہیں محسوس ہو رہا. اچھا, یہ تو آپ بہت ہی بڑا اسٹیٹمنٹ, آپ مطلب آپ کا دل دکھا ہوا ہے. I can see in your eyes, وہ تو ایک بات نظر آ رہی ہے. تو ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی بیٹھے ہیں, جن کی یہ تصنیف بھی ہے پاکستان کا مطلب کیا. مختصراً آپ بتا سکیں گے کہ what went wrong, جیسے علامہ اسد کا کلم ذکر سحری میں کر رہے تھے کہ قائد اعظم نے ان کو, بلکہ اسی سے بتا دیں کہ کیا what he had in mind, father of the nation کے ذہن میں کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے,
اور 25 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریہ ہے. قائد اعظم کے ورڈز میں اگر میں کہوں تو قائد اعظم نے خود کہا کہ if we take our guidance and inspiration from the Holy Quran, the final victory I once again say will be ours. یعنی قرآن مجید وہ الہامی اور دینی کتاب ہے جس سے قائد اعظم انسپریشن لینے کی بات کر رہے ہیں. اور پھر قائد اعظم کے اپنے الفاظ میں اگر آج بھی آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کھولیں تو وہاں قائد اعظم کی آپ کو تقریر کا وہ حصہ ضرور نظر آئے گا, اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر کی, جہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے اس میں دنیا کے انسانوں کا استحصال کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا اکنامک سسٹم ڈیولپ کر کے دکھائیں, اور قائد اعظم کے لفظ ہیں کہ یہ ڈیسٹینی آف پاکستان ہے کہ ہم ایک ایسا نظام معیشت دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جس کے پیش نظر دنیا ہمارے نظام حیات کو فالو کرے. پھر قائد اعظم کے لفظوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک 5th لارجسٹ اسلامک اسٹیٹ ان دا ورلڈ ہوگا. اور جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان not only means freedom and independence but Islamic ideology which has to be preserved. وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض آزادی کا نعرہ لگا دینا یا فریڈم کا وہ تصور نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہے. پاکستان دراصل ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر آزاد ہوا ہے اور ہمیں یہ ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اب علامہ اسد کی آپ نے بات کی. جی, علامہ اسد اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھی آپ دیکھیں تو پورا جو لائبریری کا ہمارا سیکشن ہے وہ اسد کے نام پر ہے, کیونکہ اچھا یہ this is not known to people, ضرور بتائیے. جی بالکل. اور علامہ اسد کیونکہ سابق لیوپولڈ ویئس ایک یہودی اسکالر تھے, ان کی آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں روڈ ٹو مکہ, اسلام ایٹ کراس روڈ, تو کس طرح سے وہ شخص یعنی مختلف ممالک کا دورہ کرتے کرتے بالآخر علامہ اقبال کی خدمت میں آ گئے. اللہ اکبر. اسلام قبول کیا, اقبال کی خدمت میں آئے, بخاری شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا, قرآن پاک کا انگریزی میں علامہ اسد نے, جی علامہ اسد نے کیا. اور علامہ اقبال کی ان کو یہ نصیحت تھی کہ آپ اس خطے میں رہیں, یہاں پر اگر کوئی ریاست بنتی ہے تو آپ نے یہاں خدمت سر انجام دینی ہے, کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کے مجمع البحرین تھے. اور یہ ہسٹری ہے جو ہماری نوجوانوں سے, ہماری نئی نسلوں سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا. بالکل ہی پوشیدہ رکھا گیا. بالکل پوشیدہ رکھا. یہ کانشیس ایفرٹ ہے آپ کو لگتا؟ میرا خیال تو بالکل ایسا ہی, کیونکہ جب آپ کا تعلق تاریخ سے کٹ جاتا ہے تو نہ آپ حال کو سنوار سکتے ہیں, نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے. یہ بات بھی تو علامہ اقبال کے کہنے پر وہ یہاں رہے اور قائد اعظم نے ان کو یہاں پر نیشنلٹی دی اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا افتتاح کیا. ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن جو ایگزیکٹلی علامہ اقبال کے خطبات سے انسپریشن لیا گیا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کہ کس طرح سے ماڈرن ڈے کے اندر آپ قرآن و سنت کا, خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں آپ اس طور پر نافذ کر سکیں کہ جدید دور کی ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے. لیکن ہوا کیا کہ اس زمانے میں دا لا آف آورز کے نام سے پرنسپلز آف اسلامک اسٹیٹ اور قائد اعظم کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اسد نے باضابطہ طور پر ہمارے آئین کے کیا بنیادی خد و خال ہوں گے وہ انہوں نے تحریر کیے. لیکن بعد میں ان کو یہاں سے پھر عالم اقوام متحدہ میں مندوب بنا کر بھیجا گیا, ان کا انتقال بھی وہیں ہوا, پاکستان میں ان کی قبر بھی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ علامہ اسد کی ان ایفرٹس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد مقاصد کو متعین کیا, اور ہماری قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone. صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے, وہ تمام عالمین کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامہ صاحب آپ سے ابھی جب آپ آئے, اور آپ تو ماشاءاللہ اللہ, میں آپ سے لیتا ہوں انسپریشن کے سچ بندہ بولے, آپ نے کہا یہ اسلام پہ گفتگو ہم کر لیں آسان ہے, پاکستان پہ مشکل. کیسے دیکھتے ہیں آپ ایک علم والے بندے ہیں, علم والے آدمی ہیں, کیا محسوس, درد کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے ابھی یہ عمیر بھائی بتا رہے ہیں, ڈاکٹر محمودہ بتا رہے ہیں, آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کے حسن زن کو سلامت رکھے ہمارے حوالے سے. اور میں یقین مانیے سب سے پہلے سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے بطور ایک پاکستانی یہ بولنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ, لیکن جو میں نے جملہ آپ سے آف کیمرہ کہا تھا وہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات یا وہ احکامات بیان کرنا شاید وہ ہمارا شعبہ ہے, اس لیے میں آسان ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن اس وقت ہم
ایک لفظ میں نے کل کہا تھا اسلامیات اور قرآنیات. جی آپ نے کل کہا ہم پاکستانیات سے بھی اتنا دور ہو چکے ہیں. پاکستانیات جی یہ ایک نئی اصطلاح ہے. ہاں بالکل. یعنی ہم جو تقاضے تھے نا ملک کے اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے عمیر محمود صاحب نے بات کی, بہت پرمغز گفتگو, بڑی ہمیں سمجھنے کے لیے. مجھے جو سمجھ میں آتا ہے جو ڈاؤن فال ہمارا شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جس وقت ملک آزاد نہیں تھا ذہنیتیں آزاد تھیں. ذہنیتیں آزاد تھی, ملک آزاد نہیں تھا. آج معاملہ الٹا ہے. آج ملک آزاد ہے, ذہنیتیں مقید ہے. ایک بات, قائد اعظم کی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے نظریات کو, ذہنوں کو آزاد کریں. یہ تو آپ کی اپنی ایک روحانیت ہے کہ آپ تعلیمات کو قبول کریں. انہوں نے جسم آزاد کر دیا, ملک دے دیا. مجھے کتنے لوگ بتائیے کہ جو قائد اعظم کے اس احسان کو کم از کم تسلیم کرتے ہوں کہ انہوں نے ایک ملک دیا. ایک بڑی تعداد کو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف غافل ہیں. ذرا سا پڑوسی ملک میں جب مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو کیسا دل یاد آتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پاکستان دیا, لیکن شکر سے آگے بڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. یہ جو جملہ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, خدا کی قسم اشرے کم ہے اگر اس پہ بات کی جائے. میں نے ایک لفظ کہا تھا کچھ تقریروں میں, مجھے یاد ہے کہ خواہی اللہ کے مقابلے میں جب بھی کوئی چیز آئے گی وہ خواہش ہے. یہ جو لفظ ہے نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کا معنی شاید ایک یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب صرف یہ ہونا چاہیے کہ خواہش پروردگار جو اس کی رضا ہے وہی بات آ جاتی ہے اسلام اور رسول اللہ کی تعلیمات پر. ہم نے ان کو بالائے طاق رکھ دیا, بالائے طاق, اور اپنی خواہشات کا ہم نے قبلہ و کعبہ اپنے آپ کو بنا لیا. اسی لیے دیکھ لیجئے, اور وہ حکم ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو معبود بنا لیتے. ارایت الذی من اتخذ الہ ہوا. آج دیکھیے جب یہ ملک بن رہا تھا اس وقت سب کی ایک پہچان تھی, وہ ہے مسلمان. آج اس پہچان کے علاوہ ہماری ساری پہچانیں موجود ہیں. آج اگر خدا نہ کرے میرے منہ پہ 100 دفعہ میرے زبان میں خاک کہ اگر ملک پر کوئی سخت وقت آ جائے, آج اس پوزیشن میں ہم ہیں کہ بینگ نیشن ہم آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس کا کردار, ہمیں تو 2 گلیوں میں حالات ٹھیک نظر نہیں آتے, 2 علاقوں کے حالات ٹھیک نظر نہیں آتے. اللہ اس دن سے دور رکھے. ایک جملہ میں اور کہتا ہوں, اس سے کوئی مایوسی کی بات نہ کہے, میں اس یقین سے جملہ کہہ کر جا رہا ہوں آج, کیونکہ یہ بنا اسلام کے نام پر ہے. ملک پاکستان صفحہ ہستی پہ ہمیشہ قائم رہے گا, یہ ہمیں یقین ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کن لفظوں میں یاد کرتی ہے. آج میں جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. آپ 2 کالم ڈرا کر لیجئے, پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ہم نے پاکستان کو کیا دیا. پاکستان نے ہمیں کیا دیا, یہ کالم بڑا ہوگا, ہم نے پاکستان کو کیا دیا, سوائے بلینک کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پاکستان نے ہمیں شناخت دی, جینے کا حق دے دیا, اس سے زیادہ ہمیں پاکستان کیا دے سکتا تھا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. پتہ نہیں اب میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں, کہ ہم سے ہے یا تم سے ہے, یہ جس سے بھی ہے, کہ ہم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے, ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے. پتہ نہیں وہ تم سے ہے کہ ہم سے ہے, لیکن ہم اور تم ایک ہی ہیں شاید. اب یہ بات تو ایسی ہی ہونی چاہیے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. محبت کی, آسانی کی اور علم کی روشنی کو تھوڑا تھوڑا کر کے, جیسے تبرک سا نہیں ہوتا, ایسی کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم. سحری کا سماں اور تمام انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی یہاں موجود ہیں, اور گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے جوڑتے ہیں. جمیل بھائی آپ بتا رہے تھے جو ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ جن قربانیوں کا ذکر کریں ان کو آپ نے پینٹ کیا, تو یہ جو آپ کی پارٹیشن پہ جو پینٹرز ہیں, یعنی تقسیم ہند پہ, وہ کتنی تعداد تھی ان کی؟ میں نے کوئی 10-12 بنائی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے سائز جو ہیں وہ 13 فٹ بائی 4.5 فٹ, 10 فٹ بائی 5 فٹ, لیکن کچھ ریکارڈ میں ہے جی, کچھ میرے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک, اور کچھ میں نے جیسے کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی تھی, جن کے نام نہیں تھے, جی, ان کو میں نے آنر کیا ہے. جی جی, کیونکہ انسنگ ہیروز کی جو بات, جی انہیں کا خون اس زمین میں ہے, اور جنہوں نے ملک نہیں دیکھا, جنہوں نے جھنڈا نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے جان قربان کر, تو میں نے ان کو آنر کیا تھا. اور یہ کوئی 10 سال تک میں کرتا رہا, 10 بار. پھر میں نے چھوڑ دیا 81 میں. پھر کچھ کئی سالوں کے بعد نا مجھے واپس وہ چیز نظر آنی شروع ہوئی, کیونکہ اس وقت بھی ملک میں اسی طرح کے حالات تھے, لوگ ادھر سے ادھر جا رہے. پھر میں نے
دا لاسٹ برننگ ٹرین پینٹ کی. اچھا جی, جو اس میں موجود ہے جی, دا لاسٹ برننگ ٹرین کی وہ آخری تھی. پھر اس کے بعد میں لاہور میں وہ جہاں میں پینٹ کرتا تھا وہاں میں نے ایک 2 ٹرین ایسے آپس میں جا رہی ہے, وہ میں نے شروع کی, ابھی جا کے کمپلیٹ کروں گا. اچھا جی, اچھا جی, اچھا جی. تو بس یہ جو لوگوں نے جی بڑی قیمتی اور نایاب کتاب ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ آؤٹ آف پرنٹ ہے, تو جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈپلومیٹس میں یا ہمارے فورن ادھر یہ ہونی چاہیے, کبھی کسی نے نہیں جی اتنا سوچ لیں تو پھر تو کچھ اور ہی ہو جائے گا پاکستان. اچھا, اگر یہ ایسا سوچ لیں ایسا تو کچھ اور ہی ہو جائے گا. یہ تو پرائیویٹ ایک آرگنائزیشن ہے جی, انہوں نے یہ کیا, اسپانسر اس کو بینک نے کیا تھا, الفلاح بینک اور دوسروں نے کیا. اچھا جی, ہماری نہیں گورنمنٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو یہ پھر اچھا جی. آپ نے گفتگو سنی پہلے راؤنڈ میں عامر صاحب کی, ڈاکٹر مہر بھائی کی بھی. آپ نے آغاز کیا اور آپ نے کہا کہ خانقاہ ہے پاکستان ایک جی, تو پھر وہ شیخ کا بھی ذکر اور وہ سب آ گیا. سو واٹ وینٹ رانگ اینڈ کیسے ہم اب اس کو کوئی بہتری کی طرف کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ گفتگو شروع ہوئی تھی قیام پاکستان اور یوم پاکستان کے حوالے سے, اور وہ اب چلتے چلتے آ گئی ہے آزادی کے اوپر. جی جی جی, تو خانقاہی سوچ کے نزدیک تو آزادی جو ہے وہ سوچ کا نام ہے جی, اور کسی ایک سوچ کی کال کوٹھڑی سے نکل کر دوسری سوچ کی کال کوٹھڑی میں داخل ہو جانے کا نام آزادی نہیں ہے. آزادی از ایکولی ریلیٹڈ ٹو رسپانسبلٹی. بالکل ٹھیک. آزادی ذمہ داری اور ذمہ دار ہونے کا نام ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پیدر آزاد ہو جانا ہے. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں ہماری قوم سے یہ معنی سمجھنے میں غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ سارے خانقاہ کے کانسیپٹ میں جو یہ پہلا ڈنٹ جو ہے وہ یہ پڑا کہ ہم نے کہا کہ یار آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہم مادر پیدر آزاد ہیں. ہر شعبہ ماں سوائے اپنا کام کرنے کے دوسرے کا کام کرنے لگ گیا. ٹھیک ہے, جس نے جو چاہا وہ کیا. اچھا, جس نے جو چاہا وہ کیا. ٹھیک جی, اور ایک کام جو نہیں کیا وہ یہی تھا کہ اس کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ اس نے ادا نہیں کی. چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں, چاہے وہ ہمارے اساتذہ ہوں, چاہے وہ ہمارے انجینئرز ہوں, چاہے وہ ہمارے جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہیں جی, علماء کرام تک جی, مارشل لاز لگ گئے, مطلب وہ آ گئی, آمریت آ گئی, جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی وغیرہ وغیرہ. اب معاشرہ جو ہے نا صحیح, یہ ایک ایبسٹریکٹ ورڈ ہے. آپ کبھی کسی معاشرے سے ملے ہیں؟ کسی معاشرے سے نہیں ملے ہوتے. ریاست جو ہے یہ ایک ایبسٹریکٹ ورڈ ہے. آپ کسی ریاست سے ملے ہیں؟ یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے رہتے ہیں کہ جسے ملے ہیں آپ جی, کچھ لوگ مل کے کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہے, وہ کہتے ہیں, حالانکہ اس سے بڑا حجم بھی ہو سکتا ہے, اس سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اس کو بھی اتنا یقین نہیں کہ جس سے مل کر آیا ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی اندیکھی قوت جب حکمرانی کرتی ہے تو وہ پہچانی جاتی ہے اپنی قوت نافذہ سے. اچھا جی, امپلیمنٹیشن سے. وہ جو آپ لیٹر اور اسپرٹ کی بات خدا تعالی ایک ایبسٹریکٹ ہے نا اس انداز میں, تو تجرید ہے, ہم اس کو کیسے جو ہے وہ کانسیپٹ میں لا سکتے ہیں. لیکن جب وہ نافذہ کرتا ہے اپنی قوت کو, قدرت کو, ارادے کو جی, تو تب جو ہے اس کا پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے بشمول ہم سارے ہی اس ریاست میں ہیں. You are part of that establishment. Why you are taking it کہ establishment کوئی اور نہیں. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے مثال کے طور میں نا سیاست کیا مطلب ریاست سیاست کا حصہ ہوتی ہے یا سیاست ریاست کا حصہ ہوتی ہے, یا یہ سات نکالیں آپ دونوں میں سات آتا ہے صحیح کہ how to govern yourself. درویشوں کا جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض, یہ الارض جو ہے یہ آپ خود ہیں. پہلی تو یہ ہو گئی. ہاں, اس کے اوپر آپ کی روح نے حکمرانی کرنی ہے. خلیفہ وہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اس قوم کے اوپر جس اسپرٹ کے اوپر یہ بنا ہے جی,
اس اسپرٹ نے حکمرانی کرنی ہے، نہ کہ لفاظیوں میں جو ہے۔ اسپرچول ڈیموکریسی کا کانسیپٹ دیا علامہ محمد اقبال نے، لیکن وہ ڈیبیٹ ہم اس کو گفتگو میں نہیں لا سکے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کا مجھے نہیں پتا کہ سال کون سا ہے اس کا جب سے آغاز ہوا، یہ علامتی سی ہے کیا؟ مطلب آپ لوگ اپنی سفارشات بھیجتے ہیں، وہ آپ کی سفارشات رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویری گڈ، آپ کی سفارشات بہت اچھی ہیں، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھ لیے، تو یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے؟ ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے کونسل کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ لیجسلیشن میں وہ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری طرف سے سفارشات جاتی ہیں ان کا ایک بڑا اثر کم از کم منسٹریز کی سطح تک تو ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج تک جتنی بھی سفارشات آئی ہیں ان کو فلور پر پیش کیا جائے، اس پر ڈیبیٹ ہو، اور ان کا عملاً ہوئی پیش؟ ابھی تک تو پیش۔ اچھا، فلور پہ نہیں گئی ہوئی ابھی تک؟ یہ جو نیشنل اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی؟ ڈیبیٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو فلور پر جا کر ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو پراپر اس کی یعنی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ تو وہ یہ کیا کیوں رک جاتا ہے؟ معنی کیا ہے اس میں؟ بس ظاہر ہے کہ ولنگنس کی کمی ہے۔ اگر نفاذ کا ارادہ ہو جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک یہ بھی تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ نفاذ ہی نہ ہو جائے؟ میرا خیال ہے شاید بنیادی خوف، جس طرح سائن نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے وجود پر اسلام کے نفاذ کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلا خطرہ تو پھر یہی ہوگا نا کہ میں اس وجود پر نفاذ کر سکوں گا یا نہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کے حوالے سے اسپریچول ڈیموکریسی کا ذکر کیا۔ اقبال نے یہ 6 لیکچر کے آخر میں یہ بات انہوں نے فرمائی ہے، اس میں وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو ضرورت ہے اسپریچول ایمانسیپیشن آف دا انڈیویجول۔ اچھا جی، اس کو تو اردو میں بھی بتا دیں۔ فرد کی روحانی آزادی، فرد کی روحانی آزادی، روحانی خود مختاری۔ تو جب تک ہمیں روحانی خود مختاری نہیں ملے گی اور اسپریچول انٹرپریٹیشن آف دا یونیورس، ٹھیک ہے، تو اس کائنات کا جو اوریجن ہے وہ روحانی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، الستو بربکم قالوا بلی، ٹھیک ہے، ہماری جو اصل ہے وہ مٹیریلسٹک مادی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مجموعی طور پر آج اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آپ اس کی مثال دیکھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے پاس تھے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے باعث وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور عذاب بھی کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی جینوسائیڈ ہو رہا تھا۔ صحیح۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے جب اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ریڈ سی کو کراس کیا، مدائن صالح میں آ گئے، اور وہاں آنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ تورات کا نفاذ کرتے، انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ان پر کوہ طور کو اٹھا لیا گیا اور کہا گیا کہ تم جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کتاب کو اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ نافذ کرو۔ آج ہماری کیفیت بھی کچھ یوں ہی ہے، مصائب و آلام کا ایک کوہ گراں ہم پر کھڑا ہوا ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کہ وہ وعدہ جو تم نے ہم سے کیا تھا وہ وعدہ تم پورا کر دو، تو ہم بھی اپنا وعدہ پورا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاکستان کو وہ عروج عطا فرمائے کہ جو قائد اعظم اور اقبال کا کوئی قابل و تم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ جی بالکل۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب جب یہ بات کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا کیس ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، تو یہ اب دیکھیں نا، آپ اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ گلہ نال تے پیٹ نہیں بھرتا نا، پیسے تو چاہیے ہوندے نے۔ اب 280 روپے کا ایک ہوتا ہے ڈالر، یا پتہ نہیں 82 کا کتنے کا، تو عزت تو ان کی زیادہ ہے نا 280 گنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سکہ ہے نا، وہ اب آپ اس کو پھینکیں تو اس کی آواز نہیں آتی، انہوں نے اس کا مٹیریل ہلکا کر دیے، تو وہ ٹنگ کا آتا تھا، وہ بڑا اچھا تھا، اب انہوں نے ہلکا کر دیا، وہ کمپرومائز اس پہ بھی کر لیا۔ نور بھائی سورۃ توبہ میں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تم سے جو ایمان لائے ہو اور اعمال صالحہ کرتے رہو گے تو وہ تمہیں دنیا میں خلافت دے دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی تھی، اور وہ تمہیں دنیا میں تمہارے دین پہ جیسے کہ تم چاہو گے آزادی سے عمل کرنے کے مواقع دے گا، کوئی تمہاری روک ٹوک نہیں ہوگی، اور تمہارے ہر خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اب یہ 3 وعدے جو ہیں وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے۔
اب ہمارا ایمان ہی کہاں رہا؟ ہمارا ایمان اب یہ ہو گیا کہ یہ اس بت کو راضی کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے، یہ خفا ہو گیا تو ہم سے ڈالر چھن جائے گا، وہ خفا ہو گیا تو قسط نہیں آئے گی، وہ خفا ہو گیا تو ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کی، نتیجے میں ہم نہ تیتر رہے نہ بٹیر، اور ہماری اپنا تشخص آئیڈینٹی جو ہے، ہماری آئیڈینٹی ہم لوز کر چکے ہیں، اس کو واپس لانا پڑے گا۔ اس کے لیے پھر ہمیں اپنے اس نظریے پہ غور کرنا ہوگا، پھر ہم اس پوائنٹ پر جائیں گے جس کو چھوڑا ہے، بالکل ٹھیک، اور پھر ہم خود بخود نتیجے کے طور سے اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ تو وعدہ خلاف کرتا نہیں۔ اب دیکھیے جو بھی اس کی فطرت ہے، جو اس کے مطابق چلتا ہے، جیسے اس نے زہر میں مارنے کا رکھا ہے، اب اس کا وہ فطری ری ایکشن ہے، وہ میں کھاؤں آپ کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کھائے تو نہیں مرے گا، کافر کھائے تو مرے گا، وہ جو بھی کھائے گا مرے گا۔ اب ایمانداری اگر کوئی کافر کرے گا تو رب اس کو ترقی دے گا۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک۔ یہ ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ فون کالز بھی ہم اگر لوگ شامل ہوں تو بڑا ہی اچھا ہو، اگر کسی کا سوال ہو تو ہو سکتا ہے بات کوئی اچھی چلی جائے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، یوتھ سے بھی ملتے ہیں، پلس کیا کہہ رہی ہے اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے، اور وہ جتنا اس کا والیوم ہے نمبر میں، اور پھر اگلے 5 سال میں اور بڑھ جائے گی، اور ہم آبادی کے حساب سے تو میرے 5واں ہی ملک ہے، وہ بہت ہی زیادہ ہے ماشاءاللہ، لیکن کیا پلس ہے؟ اب آپ سے کیا سوالات ہوتے ہیں؟ بالعموم لوگوں کو کانٹرڈکشن نہیں نظر آتی؟ وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں ہدایت اس کی کرتے ہیں، لیکن پھر کوئی مطلب کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کب بڑھے گا، ڈالر نیچے کب آئے گا، اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اب ہماری جو فکریات ہیں بس وہ ان چیزوں پہ آ کے بجلی کا بل، وہ فیول چارجز، سرچارج۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان مسائل میں شاید الجھایا ہی اس لیے گیا ہے جو پاکستان کے لیے، تو وہ وہاں دماغ ہی تمہارا نہ جائے، اسی اس میں لگے رہو۔ اچھا کچھ ہمیں الجھایا گیا، کچھ ماشاءاللہ ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی، ہم بھی الجھ گئے، کچھ ہم خود الجھ گئے۔ اب دیکھیں یہ جنجال تو بہت عجیب و غریب بنا ہوا ہے، لیکن میں نے جملہ پھر کہا، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آج عشر رحمت کے دوسرے روزے میں ہم داخل ہیں، 12واں روزہ ہم اختیار کرنے والے ہیں، اس کی رحمت کو کھٹکھٹائیں۔ جی جیسے ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ بات کی ڈاکٹر صاحب نے، میں دوبارہ تائید کروں گا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، کوئی تو ندامت کا آنسو اس ملک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر اس ملک کا کوئی حق سمجھتے ہیں، میں اگر کی شرط اپنے پاس سے لگا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں میں تو پیدا ہوا ہوں جی پاکستان نہیں ہونا تو میں نے کہیں اور پیدا ہو جانا تھا، تو پھر تو خدا حافظ ہے۔ اگر اس ملک کا کوئی حق ہماری گردن پر ہے، یاد رکھیے گا اپنا وطن اپنا ملک بڑی چیز کا نام ہے۔ رسول اکرم مکہ مکرمہ سے روتے ہوئے نکل رہے ہیں آپ، وہ مکہ جو آپ کا اپنا وطن ہے، آپ کو وہاں سے دل نہیں جا رہا، روتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ برتھ پلیس ہے آپ کی، آپ کا بچپنا وہاں گزرا ہے۔ 28 رجب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، روتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اپنے وطن کی محبت ہے، اپنے وطن کی محبت ہے۔ آج کتنے لوگوں کا ملک کے حالات پر دیکھ کر دل پسیجتا ہے، ہم تو فکر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے ناظرین جو سن رہے ہیں ان سے میں کہوں گا، آج 23 مارچ کو آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ میں آپ کے سحر، افطار اور دیگر عبادات کے شیڈول سیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ 1 منٹ پاکستان کے لیے نکالیے گا، 1 منٹ پاکستان کے لیے، اور جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، وہ جو گرین پاسپورٹ ہے، کبھی غور کیجئے گا، یہ جو سبز رنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، یہ تو علامت ہی امن کا تھا، یہ تو علامت ہی اس بات کا تھا کہ ہمیں لیننسی کرنی ہے۔ آج ہم نے اس سبز رنگ کو، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے کردار سے ایسا پیش کیا ہے کہ آج ہم نے اس سبز رنگی کی جو سبزی مائل کیفیت تھی، وہ جو ایک تازگی تھی، وہ جو اس میں اپنائیت تھی، ہم نے اسے ماند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم نے پاکستان کو پلٹ میں کیا دیا۔ تو کوشش کریں کہ جوان، خاص طور پہ امید جوانوں سے، ان کو اس طریقے سے ہم جو ہے دوبارہ سے ریٹریک کریں کہ ٹریک پر آ جائیں، ان کے ویژن کو واضح کریں، ان کو تعلیمات اسلام اور ان تعلیمات سے جوڑیں جن کو قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں ساتھ لے کر چلے، ایک بہترین ملک بنا کر دیا۔ ہم ہو یا نہ ہو، یہ ملک بہرحال رہنا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کس نے اس ملک میں مثبت کردار ادا کیا اور کون اس میں منفی کردار ادا کرتا رہے گا۔ اقبال نے کہا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ اور پھر ایوب خاور نے کہا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں اور اب سوچتے ہیں کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ شہریار صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شہریار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا اہم دن ہے اور بڑا دل چاہ رہا تھا اس پہ بات کریں، اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ بات یہ ہے نور بھائی کہ
بہت ساری چیزیں ہمیں محسوس کرنے والی ہیں. جیسے ایک گھر ہوتا ہے, اس میں باپ کما رہا ہے اور بچے کھا رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, ان کے خرچے اخراجات باپ برداشت کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ باپ میں وہ سخت نہیں رہتی, باہر کے پریشر اتنے ہوتے ہیں, تو اس کے بازو بننے کے لیے جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو بازو بننا چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر وہ باپ کا خرچہ برداشت نہیں ہوگا تو وہ پھر باہر جائے گا. اگر گھر والے بچے اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ باہر جائے گا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ ملک ہمارا باپ کی طرح ہے. اگر آج ہم اسے سٹرینتھن نہیں کریں گے تو یہ پھر باہر جاتا نا ہاتھ پھیلانے کے لیے, کہ قرضے مانگتا ہے اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے. ہمیں دیکھیں ٹیکس ہے, سب سے پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. ہم کہتے ہیں وہ لوگ بدلیں جو ہمارا ٹیکس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے, وہ بات کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو بدلیں, ان کو بعد میں بدلنے کی بات ہے. لیکن اگر آپ نے ایمانداری سے اپنا حق ادا کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ٹیکس کی, آپ کی اماؤنٹ کی حفاظت کرے گا اور وہ صحیح جگہ جا کے لگے گا. دیکھیں جب ہم کسی سے قرضہ مانگنے جاتے ہیں نا سر, تو وہ کسی ہمارے ملک کے کسی وزیر اعظم یا صدر کو نہیں دیتے, وہ ہمارے ملک کو دیتے ہیں. کیونکہ مجھے قائد اعظم کا ایک قول یاد ہے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان ہیز ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف. یہ بات ہمیں پلے سے باندھنی چاہیے تھی, لیکن وہ قرضہ دینے والوں نے باندھ لی. ان کو پتا ہے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے, ہم ان سے وصول کر لیں گے. کیونکہ جب وہ قرضہ دیتا نا سر, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واپس کر سکیں گے. ہمیں جو بار بار مل رہا ہے انہیں پتا ہے یہاں ہر چیز ہے, ہمیں واپس بھی مل جائے گا. دیکھیں جو ایسے ہے نا خزانے, وہ خزانہ سر باہر کہیں نہیں ہے, خزانہ اللہ نے آپ کے اندر چھپایا ہوا ہے. پہلے ہمیں اپنا اندر ایکسپلور کرنا ہے. جزاک اللہ, بڑی محبت شہریار بھائی, بڑی محبت. سچ اے کریڈیبل وائس. آپ تو مثال سے واضح کرتے ہیں. آج ہم 23 مارچ 2024 میں کہاں سے آغاز کریں؟ سب آپ کو سن رہے ہیں. جی بھائی کیا کہیں گے؟ نہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے, میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم نے 3 الفاظ کہے. جی آپ بے شک یونٹی فیتھ ڈسپلن کہہ رہے ہو یا اس کو چینج کر لو, ترتیب بدل لو, بے شک وہ بھی بدلی ہم نے. اتنے سالوں میں وہ 3 الفاظ کو نہیں سمجھ سکے لوگ, 3 صرف. وہ چوتھا یا 5واں دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم 100 سال کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتے. آج تک لوگوں کو نہیں سمجھ کے یونٹی فیتھ ڈسپلن ہے کیا. نہ ہمارے یونٹی نظر آتی ہے, نہ فیتھ نظر آتا ہے, نہ ڈسپلن. ڈسپلن تو بالکل we have to revert back, وہیں جانا ہوگا. ہم یہ 3 الفاظ کو جو آج تک نہیں سمجھ سکے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ملک کیسے آگے چلے گا. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. اور 50s میں خواجہ معین الدین کا کھیل, تعلیم بالغاں دیکھیں اور وہ ماسٹر جی کے 3 مٹکے دیکھیں یونٹی فیتھ ڈسپلن کے, تو آپ کو پتہ لگے گا کس کا پیندا نہیں ہے, کس کا منہ نہیں ہے, کس کا گلاس نہیں ہے. یہ 50s میں بات ہوئی تھی. آج بھی جمی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں مسئلہ ہے. تو چلے پھر یہی کہہ دیتے, پھر جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. اللہ تعالیٰ اس باغ کو سلامت رکھے, لیکن یہ نہ کہنا پڑے کہ ہر شاخ پہ الو. کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں نہیں, چلے چھوڑیں. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جناب اب جو وقت ہو چلا ہے, اور وہ ابھی ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, اور وقفے کے بعد آپ پروگرام دیکھیں گے خلاصہ قرآن مفتی زبیر صاحب کے ساتھ. اور خواتین حضرات, اس پہر میں ایک گزارش اور بھی کروں گا آپ سے. ٹائم پہ ہم نہ پہنچے, ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, 1 وے توڑے, ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایسا ہوتا ہے. جو غلط بات ہے پاکستان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, پھر غلطی کون کر رہا ہے؟ اس پہر میں ضرور سوچیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اللہ رب العزت نے 11ویں سپارے کے آغاز میں
ایسے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکام ارشاد فرمائے کہ اب یہ منافقین جھوٹے ہیلے حوالے بہانے جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ کے سامنے اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 3 احکام یہ بیان فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر میرے سامنے پیش مت کرو۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ ان سے مستقل طور پر اگنور کر کیے جانے کا رویہ اپنائیں، یعنی ان سے اعراض کریں۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقین قسمیں کھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے مگر آپ ہرگز ان سے راضی نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان مخلصین کا تذکرہ فرمایا جو مخلصین صحابہ تھے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی اور وہ اعلیٰ درجے کے خلوص و اخلاص کے پیکر تھے مگر چند ذاتی آزار اور وقتی وجوہات کی بنیاد پر وہ جنگ تبوک کے اندر غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایسے افراد ٹوٹل 10 تھے۔ 7 کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ ان 7 نے یہ کام کر لیا کہ تبوک سے واپسی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی تھی تو یہ دل کے اندر نہایت غم زدہ نادم اور شرمندہ تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیتے ہیں، بس ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، ہماری توبہ قبول ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جب تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ستونوں سے نہیں کھولیں گے ہم اپنے آپ کو انہی ستونوں کے ساتھ باندھے رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وحی آئی اور اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، پھر انہیں کھول دیا گیا۔ منافقین نے مسلمانوں کی طاقت، شوکت، عظمت اور جمعیت کو توڑنے کے لیے ایک مسجد اور عبادت گاہ کے طور پر ایک عمارت بنائی۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ہم یہاں مسجد زرار بناتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے دعوت قبول فرما لی اور فرمایا تبوک سے واپسی پر میں یہاں آؤں گا، لیکن اللہ نے ان کی حقیقت کھول دی اور وہ حقیقت یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، حملہ کرنے کا بھی ارادہ کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ ان کا مقصود تھا کہ مسجد زرار کے ذریعے مسلمانوں کی طاقت اور جمعیت کو توڑ دیں۔ ان کی حقیقت کو بھی اللہ رب العزت نے کھولا اور لا تقم فیہ ابدا، اللہ نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانے اور کھڑے ہونے نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ گئی باقاعدہ آپ نے 2 صحابہ کو بھجوایا اور ان منافقین کی مسجد زرار کے نام سے جو عمارت تھی اس کو باقاعدہ توڑوا دیا۔ یہاں مسجد قباء اور اہل قباء کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں قباء کے اندر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں یعنی قباء کے اندر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو پاکیزگی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت ان کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر مسجد قباء کا قیام فرمانا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہاں قیام ہوا، بعد میں یہاں پر باقاعدہ مسجد قباء بنی۔ اس کے بعد ان اللہ اشتری من المؤمنین الآیہ، بیعت عقبہ کا یہاں تذکرہ ہے، مجاہدین کی فضیلت یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ بیعت عقبہ کا مختصر ترین خلاصہ یہ کہ بعثت نبوی کے 13ویں سال تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ سے 70 کے قریب مرد و خواتین تشریف لائے اور انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام، دعوت، قرآن، دین اور شریعت کے لیے بیعت کی۔ جب بیعت کی تو انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لائیں اور یہ بیعت کریں ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ پھر اس کے بعد ان بقیہ 3 مؤمن مخلص صحابہ کا دوبارہ تذکرہ، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یہ آیت بیان فرما کر اب ان 3 صحابہ کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے نام حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے۔ یہ تبوک کے اندر شرکت سے رک گئے تھے۔
इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर किसी उज़र वगैरह के बगैर साफ साफ अपनी नदामत और गलती का एतराफ़ कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गलती और इनके एतराफ़ को सुना, मगर ये इरशाद फरमाया जब तक वही ना आए उस वक़्त तक इन तीन का मुआशरती बाइकाट किया जाए, हत्ता कि इनको अपनी अज़वाज से भी अलहदा रहने का हुक्म दिया गया। फिर उसके बाद ये आयत वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द। वक्त बहुत कम है, इन हज़रात ने अपनी तंगी का तज़किरा किया कि हम कितने गमज़दा थे, सदमे के पूरे पहाड़ हम सह रहे थे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और इनकी भी इखलास और खुलूस की अल्लाह ने गोया क़यामत तक के लिए मोहर तस्दीक 11वें सिपारे में सबत फरमा दी। इसके बाद मुत्तकी बनने का नुस्खा इत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ये अल्लाह ने बयान फरमाया। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, और उसका नुस्खा क्या है? सच्चों के साथ हो जाओ, क़यामत तक के लिए ये नुस्खा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शफीक व मेहरबान शख्सियत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया रईसुल अंबिया वजूद कायनात का तज़किरा यूं फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। यानी ये चाहते हैं कि सारे लोग ईमान के दायरे में आ जाएं, रहम वाले हैं, रऊफ़ हैं, अजीज हैं। ये सारे तज़किरे और सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बयान फरमाई और आखिर में फरमाया तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह। अगर ये लोग मुंह फेरते हैं, नहीं मानते, तो आप कह दीजिए हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वैसे ये जो हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये वजीफा भी है, गम दूर करने का बेहतरीन कुरानी नुस्खा है। इसे लाजमी विर्द जुबान करना चाहिए, बच्चे बच्चे को याद कराना चाहिए। इसके बाद 11वें सिपारे ही के अंदर एक पाव के बाद सूरह यूनुस का आगाज हो रहा है। बतौर खास इसमें चूंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा किया गया था, इसलिए इसको सूरह यूनुस कहा गया। यहाँ अकान लिन्नासी अजबन अन औहैना, मुशरिकीन के एक शुबे का भी जवाब दिया गया। वो क्या? वो ये कहते थे कि किसी इंसान को हमारी तरफ नबी बना करके क्यों भेजा गया, किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा गया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, अगर कोई फरिश्ता आता तो रिसालत का मकसद ही फौत हो जाता। फरिश्ते की बात इंसान कैसे समझ सकते थे, मुकालमा कैसे होता, पैगाम रसानी कैसे होती, अल्लाह का पैगाम इंसानों को कैसे पहुंचाया जाता, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया। उसके बाद तौहीद और रिसालत के दलाइल बयान फरमाए, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द आखिरह। फिर उसके बाद मुशरिकीन के मुतालबे का जवाब भी आया, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, के इस कुरान के बजाय दूसरा कुरान दे दो या इसमें ये तब्दीली कर लो, ये एतराज़ात करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में ये इरशाद फरमाया, दो चीजें होती हैं, एक है तग़यीर और एक है तब्दील। तग़यीर का मतलब क्या है? जो चीज आई है इसके अंदर कुछ तब्दीली कर ली जाए, यानी इसको बदल कर कुछ और। ये भी नहीं मैं कर सकता हूं तब्दील, ये चीज वापस ले जाऊं, इसके मुतबादल कोई और लेकर आ जाऊं। ना मुझे तग़यीर का इख्तियार है, ना तब्दील का इख्तियार है। जो वही कुरान मेरी तरफ आता है, जो हुक्म अल्लाह की तरफ से आता है, मैं बेअइन ही वही हुक्म पहुंचाने का पाबंद हूं। मुशरिकीन से सवालात भी यहाँ पर हुए, वो ये, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द अम्मन यमलिकु समा वल अब्सार, बताओ तुम्हें आसमान से रिज्क कौन उतारता है और जमीन से रिज्क अनाज कौन उगाता है, कानों का मालिक कौन है, आंखों का मालिक कौन है, कुव्वत समात बसीरतो बसारत और समातों का बोलने और गोयाई का ताकत और कुव्वत देने वाला कौन है। हर चीज का जब मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है तो फिर इबादत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। फिर सदाकत कुरान पर भी अल्लाह ने आगे चल करके चैलेंज दिया, कुल फातू बिसूरति मिस्ली वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, तुम अगर इस कुरान करीम के बारे में शक के अंदर हो तो इस जैसी एक सूरत लेकर के आओ। कहीं अल्लाह ने एक आयत का फरमाया, कहीं सूरत का फरमाया। और ये जो एतराज़ात करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ु बिल्लाह कुरान अपनी तरफ से घड़ लिया, तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कुल फातू बिसूरतिन मिस्ली वदउ मन इस्तताअतुम मिन दुनिल्लाह, तो फिर तुम ऐसा करो, तुम भी तो घड़ करके ले आओ,
तुम भी अपनी तरफ से कुरान करीम की कोई एक सूरत अपनी तरफ से बनाकर घड़ करके और अपने मददगारों को भी जमा करके बना करके इफ्तरा करके घड़ करके लेकर के आ जाओ। ये सदाकत कुरानी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज दिया है। उसके बाद मुशरिकीन के इस मुतालबे का जवाब वयक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, जब इताअत ना करने की सूरत में, सरकशी और बगावत की सूरत में अजाब की वईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते तो आगे से ये कहते थे बताएं वो वादा कब पूरा होगा, वो अजाब हम पर कब आएगा, लेकर आए वो अजाब। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल इन्नी ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं अपने नफ्स का ज़रर और नफ़े का मालिक नहीं हूं, हर चीज के नफा नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। जब मैं मेरा नफ्स, मैं अपने नफ्स के नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं तो फिर मैं किसी और पर अजाब कैसे नाजिल कर सकता हूं। ये इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं। वुसअते इल्म बारी ताला का इसके बाद तज़किरा हुआ, वमा तकूनु फी शानी वमा ततलू मिन अल आया। इसके अंदर ये कि बाकायदा जब ये कहा जाता है कि अकीदा है बेअसत का, उठाए जाने बास बादल मौत का, यानी इंसान मरने के बाद दोबारा उठाया जाएगा तो उसके तो रेजा रेजा हो जाएंगे और उसके अजजा, उसके इंग्रेडिएंट्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो कैसे एक जुज़ उधर से एक जुज़ उधर से। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अल्लाह के इल्म को और कुदरत को अपने इल्म और कुदरत पर कयास ना करो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है और इन सब को जमा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा जिंदा कर लेने पर भी पूरा पूरा कादिर है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से का तज़किरा फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और वो लोग नहीं माने सवाए चंद के, फिर अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब नाजिल किया। सुम्मा बासना मिन बादी मूसा अल आया, मूसा और हारून को फिरौन की तरफ भेजने का और फिर अपनी निशानियां दिखाने का, फिर फिरौन की तरफ से तकब्बुर किए जाने का तज़किरा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। किस तरह फिरौन और फिरौनियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गरक फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाया और फिरौन के बदन को क़यामत तक के लिए बतौर इबरत के अल्लाह ने महफूज कर लिया। फिरौन अजाब देखने के बाद ईमान लाया और अजाब देखने के बाद का जो ईमान होता है वो मोतबर नहीं होता। आखिर में किस्सा यूनुस का तज़किरा फरमाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो भी इब्तदा के अंदर नहीं मान रही थी, लेकिन उनकी बचत इसलिए हो गई कि वो अजाब के नाजिल होने से कुछ देर पहले मुमिन हो गए, ईमान ले आए। ये जो दुनिया अल्लाह ने जिंदगी हयाती अल्लाह ने हमें अता की है, इसी में हम तौबा करें और अल्लाह की तरफ रजू करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तौबा को और हमारी इबादत को कबूल फरमाएंगे। माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम खातीन हज़रात, 12 रमज़ान मुबारक और 23 मार्च साल 2024 और जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस सिलसिले का ये एक आखिरी राउंड है और लास्ट नोट हम सबसे लेते हैं। अभी ब्रेक में आप जनाब जिमी इंजीनियर आप कह रहे थे कि आमने सामने बैठे हैं और कोई माफ़ी तलाफ़ी करें, कब तक भीख मांगते रहेंगे, क्या आपकी तजवीज़ है? जी, क्योंकि जो मुल्क भीख मांगता है वो दूसरे मुल्क को कुछ कह नहीं सकता। ठीक। और मैंने कई दफ़ा देखा है हमारे लीडर्स पॉलिटिशियन बाहर के मुल्कों को आंखें दिखाते हैं। ठीक। तो वो कहते हैं कि आप हमसे भीख मांगते हो, फिर हमें आंखें भी दिखाते हो, हमें सुनाते भी हो। ठीक। तो ये तो नहीं चल सकता। हमें चाहिए कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करें। ठीक। और जो खजाना जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे एक जेंटलमैन इस प्रोग्राम में कि इतना खजाना है बलूचिस्तान में जी, उसको क्यों नहीं करते? सही, सारी दुनिया जानती है कि वहाँ क्या है, तो हमारे रिसोर्सेज को क्यों नहीं टैप करते? बिल्कुल। और हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं बना सकते? सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं, खुद इन्सारी की क्यों नहीं वो एक सिलसिला होता? बिल्कुल ठीक। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। जी उमर भाई। पाकिस्तान हमारे लिए, व्हाट डू वी मीन बाय पाकिस्तान? पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमें यहाँ दफन होना है और हमारी नस्लों को यहाँ ज़िंदगी बसर करनी। बिल्कुल ठीक। तो अपने मुल्क की मट्टी से जब तक वफादारी पैदा नहीं होगी उस वक्त तक हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो सूरह काफिरून है ना, वो असल में दो कौमी नज़रिया है। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये ऐलान करना पड़ेगा। और बैत अबियद के रब की इबादत के बजाय
ہمیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا پڑے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. علامہ صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ایک حق ہم پر یوں بھی بنتا ہے کہ جو سجدے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ادا کر رہے ہیں وہ زمین پہ کر رہے ہیں, اور یقیناً سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو, لیکن جس زمین پہ سجدہ ہم کر رہے ہیں وہ سجدہ بہرحال پاکستان کی زمین ہے, اور وہ پاک سرزمین ہم کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے سجدے بھی اس لحاظ سے کھٹائی میں پڑ جائیں. ہم سے سوال ہوگا, اس زمین میں اللہ نے دنیا کا ہر خزانہ رکھا ہے, اس ملک میں ہر خزانہ ہے جن میں قربانی خون شامل ہے, جیسے کہ جمی بھائی نے بتایا. آپ کسی بھی سورس کا نام لیں, کوئی چیز چاہے معدنیات میں ہو یا کسی جذبے کے حوالے سے ہو, آپ کا جناب زراعت کا کوئی شعبہ, سب اللہ نے دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ امین ہاتھوں میں امین طریقے سے اگر حقداروں کو حق پہنچے تو ممکن ہے پاکستان کی وہ صورت دوبارہ آشکار آئے جو بابا قوم نے اور علامہ اقبال نے ہمیں پیش. چاند میری زمین پھول میرا وطن. جویریہ, آپ امریکہ میں ہوتی ہیں تو کیا ایک ایز اے ایکسپیٹ پاکستانی کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہوں گی جتنا لوگ وہاں پہ پیار کرتے ہیں نا, ہم اس کا حق نہیں ادا کرتے یہاں پر. میں دیکھنے والوں سے سننے والوں سے سب سے یہ کہتی ہوں کہ ہم سب انفرادی طور پہ بھی تو کچھ کریں نا. ہم سب صرف گورنمنٹ کا انتظار کرتے ہیں, وہاں پر ہم بالکل سیدھے چلتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف اپنا کام ہی کرے اور تو کچھ نہیں کہتے انہیں. نہیں تو ہم بھی تو اپنا کام کریں. ہم بھی کریں. اچھا, ہم بھی تو اپنا کام کریں. ہم کیا نہیں کر رہے آپ کے خیال میں؟ ہم لا وہاں پہ ہمیں سر پر ہوتا ہے سب چیزیں, ہمیں پتا ہوتا ہے ہر جگہ کیمرہ لگا ہے, ہم وہاں سگنلز نہیں توڑتے, ہم وہاں کچرے نہیں پھینکتے, ہم وہاں اپنی وہاں پکڑے جاتے ہیں, یہاں نہیں پکڑے جاتے. یہاں پکڑے نہیں جاتے تو ہم یہاں پہ ہر چیز ہر لا توڑتے ہیں, اور اس کو ہم آزادی کہہ دیتے ہیں. جیسے آج میں نے کہا تھا وہ رسپانسبلٹی, جی بالکل. تو جس طرح ہم وہاں بالکل اسٹریٹ اپنے لاز کو فالو کرتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے یہاں امپلیمنٹیشن آف لا کا مسئلہ ہے پاکستان میں شدید؟ بالکل ہے, لیکن ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے سر پر ڈنڈا ہوگا تبھی ہم سیدھے چلیں گے؟ ہم کیوں اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے سگنلز پہ کیمراز لگیں گے تبھی ہم نہیں توڑیں گے؟ ڈنڈا استاد بگڑیا تگڑیا تھا. بالکل. جی عاصم بھائی, بات ہی ختم کر دی ہے سید, میں کیا اس میں اضافہ جو ہے. حضور والا, یہ آپ سے جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ہی برے ہو, آپ ہی برے ہو, آپ ہی برے ہو, تو ایک اصول ہے, جو چیز جتنی ریپیٹ کی جاتی ہے وہ آپ تھریشنگ جتنی ہوگی وہی آپ کی وہ بیٹھ جاتی ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی ہیں؟ ٹھیک ہے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کچھ تو وہ بھی کر رہے ہیں؟ جی مجھے تو لگتا ہے ہم یہی یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہی ہیں. آپ تو بھی کی بات کر رہے ہیں, دوستوں پہ دھیان ضروری ہے زیادہ. ویسے میرے خیال میں نہ صحیح, ہم گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں. پاکستانی کو کھل کر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے, اپنی شناخت پر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کریم نے آپ کو نہیں دی ہے. بھی پاکستانی, آپ گھٹ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو کھول نہیں رہے. ابھی ہمارا حکمران طبقہ اپنے آپ کو کھول دے, ابھی ہم سب جو ہے اپنی اندر کی اچھائی کو جو باہر نہیں آنے دے رہے, تو پوزیٹیو ریلا ہی نہیں آئے گا. تو دیکھیں حضور, لا قانونیت کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, قانون کی غیر موجودگی لا قانونیت ہوتی ہے, اسی کو لا قانونیت کہتے ہیں. اور اندھیرا کچھ نہیں ہوتا, سفیدی کا نہ ہونا وہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم اب تک جو ہے وہ گھر میں سے یہ ظلمت کے اندھیرے نکالنے کے لیے اندھیرے کو لاتے مکے گھونسے سب کچھ مار رہے ہیں. جی, اندھیرا اس طرح سے نہ گیا ہے نہ جائے گا. آپ کو اپنے اندر کی وہ ایک تیلی جو ہے دیا سلائی روشن کرنی ہوگی, وہ نہیں. آپ کیوں ویسٹ کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بنانے والے تو کہے گئے کہ اپنی ملت پر ادھر تو بچہ انگریزی بولتا ہے, پھر دل خراب ہوتا ہے ساڈا. تے تانوں پتہ پنجابی, اردو, بلوچی, پشتو, سندھی بولتا ہے. اس سے کہہ رہے ہیں کہ بابا ایک سوچ دی کال کوٹھڑی تو نکل کے دوسری سج دی کال کوٹھڑی چاہ جانا آزادی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. غلامی تو سوچ دی ہے, غلامی وہ جو آپ نے فرمایا تھا, غلامی سوچ کی. دین, زمین, سمندر, دریا, صحرا, کوہستان, سب کے لیے سب کچھ ہے اس میں. یہ ہے پاکستان. جناب سہیل رانا نے لکھا تھا, اور کیا کیا اچھی کمپوزیشنز انہوں نے بنائی, جس میں مسرور انور صاحب کا کلام سونی دھرتی بھی شامل ہے. اور سہیل رانا صاحب ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں, کینیڈا میں ہیں, اور اچھے لوگ کینیڈا امریکہ ہی چلے جاتے ہیں ویسے. تو پھر یہ بھی ایک ہے مسئلہ, سوچنا پڑے گا اس پہ بھی. بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چشم بدور جناب سید فصیح الدین سہروردی. السلام علیکم خواتین و حضرات. اوہو, گوز بمز, لو کنڈے جو, اور کیا خیال کی ندرت ہے. سبحان اللہ, پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں فصیح بھائی آپ سے اگر پوچھوں
कैसा देखना चाहते हैं आप पाक सरजमीन को? आप पैदा हुए हैं, आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर शख्स खुशहाल हो, उसको हर चीज़ मैसर हो, उसकी दस्तरस में हो तमाम चीज़ें, और कानून की बालादस्ती हो। कानून की बालादस्ती हो, हाँ। गरीबों का हक जो है वो सल्ब ना किया जाए, हाँ। ये ऐसा पाकिस्तान। और ये जैसे पीर साहब ने फरमाया, ए अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली की फिक्र का पाकिस्तान है। वो इसी सूरत में होगा कि हकदार को उसका हक दिया जाए और खुशहाली और हर एक को हर तरह की आसाइश फराहम की। जो हमने बड़ों से सुना कि मोहम्मद और अली के हाथों से बना है, सुभान अल्लाह, और मोहम्मद अली जिना ही हमारे बानी पाकिस्तान, तो बड़ी इसमें भी वो क्या कहते हैं, वो है सोच और फिक्र के दीप खुलते हैं। लेकिन दिल कुड़ता है फसी भाई जब चीज़ों को थोड़ा ठीक नहीं होते देखते, दुआ में ढल जाते हैं, क्या करते हैं आप? नूर भाई, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम, क्योंकि मेरा तो पाकिस्तान में इतना क़याम नहीं होता, तो जब दूसरे हमारे मुसलमान भाई जो दीगर ममालिक से उनका ताल्लुक़ है, जब वो पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो फिर तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जो भी चल रहे हैं जी, वो कुछ ऐसे नहीं है कि जिस पर खुशी का इजहार किया, किसी और तरह देखना चाहते हैं, हम भी किसी और तरह देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले खातिनोज़ाद, एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। साथी आप हमारे, और आप जानते फिर फसी और फसाद का सफ़र भी साथ ही होगा। हमारे साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने आज 23 मार्च 2024 को और 12 रमज़ान मुबारक को 12वां रोज़ा इख्तियार किया, और मग़फ़िरत का ये अशरा और उसका दूसरा रोज़, और मजमूई तौर पे 12 रमज़ान मुबारक। और आप तो हमसे कहीं बेहतर समझते हैं कि ये पहर जो है फ़जर की अज़ान के बाद, ये फसी भाई के साथ एक्सक्लूसिवली आपके लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए कि वो राज़ी हो जाए हमसे, इसका हम एहतमाम करते हैं। कुछ कोशिश करते हैं कि दीप रोशन हो फ़िक्र के, इज़हान के, कुलूब के। फसी भाई, 23 मार्च 1940 करारदाद मकासद और करारदाद पाकिस्तान का ज़िक्र आता है। रास्ता सफ़र हमने बड़े ज़ोरदार अंदाज में, और दुनिया मुंतज़िर थी, और जैसे आप कहते हैं कि दूसरे मुसलमान सब मिलते हैं और वो उस वक्त एक दुख भी होता है। बुनियादी तौर पे आपको क्या लगता है कि रास्ता खोटा कैसे हो जाता है? एकदम इंसान मंजिल पे चलते चलते क्या चीज़ होती है जो उसे भटका देती? नज़रिया भूल जाता है। जिस नज़रिए के तहत वो चीज़ वजूद में आई है, वो आप भूल जाते हैं। जब वो नज़रिया भूल जाएंगे तो आप मंजिल भटक जाएंगे। जब आपने जहाँ जाना है जी, वो आपको तो वो पता ही नहीं पता ना, हाँ, फिर नहीं होगा, फिर वो आप डगमगाते रहेंगे, कंफ्यूजन रहे। तो नज़रिया पाकिस्तान भूल चुके हैं हम लोग। ये महसूस होता है, महसूस ये होता है। लेकिन अब मैं अगर फिर देखूं, जैसे आप हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट पाकिस्तानी, 147 में हिजरत, अब भी कोई हिजरतों का सिलसिला है जो इंग्लिस्तान की तरफ है, कनाडा की तरफ है, अमेरिका की तरफ है। हम तो ये कहते हैं कि लोग यहाँ आए इस वतन को, तो एक ब्रेन ड्रेन भी नज़र आता है। उसकी क्या वजूहात है आपके ख्याल? मैं समझता हूँ नूर भाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में जितनी जितनी नेमतों का जिक्र किया है ना, वो मुझे लगता है सब पाकिस्तान में है। सब पाकिस्तान कहते थे तफसीर है, ये वतन जो है सूरह रहमान की तफसीर है। तो पता नहीं है क्या वजह है, किन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान को इतने पीछे धकेल दिया गया है। वो अल्लाह तबारक व तआला की सारी नेमतें पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका उसकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि वो विल और नीयत जो है वो नहीं है, और मुज्तमे होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना चाहिए। ओए आपको पता है अपना और प्यारा कौन होता है? अपना और प्यारा वो होता है जिससे आप मुखलिस होते हैं, जिसको आप कहते हैं सदके कुर्बान मैं वारी जाऊँ, वो होता है अपना और प्यारा। यही क्राइटेरिया भी होता है। और हम गीत गाते हैं अपने वतन के भी शौक़ से। लेकिन अब हम, इससे पहले कि मैं गुजारिश करूं असी भाई से, आज एक बहुत गज़ब का कलाम वो सुनाएंगे और जिक्र नदीम अब्बास साहब कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल पुरानी जी है ना, वो याद तुसी ताज़ा करती है
ਜਿਹੜੀ ਹਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦست। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦست। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ। ਬਿਸमिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब शाह साहिब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज ने आप दे? अल्लाह का करम है शाह जी। नदीम अब्बास कर रहा हूँ, बिहार कॉलोनी कराची से। जी जी जी, पहचान गया जनाब, पहचान गया मैं आपको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी जरा नवाजी आपकी जनाब। तबीयत ठीक है सरकार आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सर किबला शाह जी, दो फरमाइशें हैं। एक तो पंजाबी कलाम तेरी याद पई तड़पाउंदी है, और दूसरी आपकी भी मेरा ख्याल है बड़ी पसंदीदा नात है, ए इश्क नबी मेरे जी जी जी, दिल में भी समा मेरे अब्बा जी की भी बहुत पसंदीदा। अच्छा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਰਦੂ ਚ ਢਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी च गलबात भी कर चुका है, नाल बैठ के रूबरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारियां बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। जुदे वास्ते रहो यार, क्या हो तुझे। जी माशाल्लाह नदीम भाई, आपने तो बड़ा हमारा सही हिसाब किताब रखा हुआ है। खैर, और क्या आपकी फरमाइशें भी कमाल। जी फसी भाई, जैसे आप, ये तो हरकतें कल बंद होने वाला सा कलाम है, और मैं अब ये पूछूंगा ये किस रोशनाई से लिखा जाता था, मगर जुबैर साहब हैं टेलीफोन लाइन पे, उनसे बात करते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जुबैर भाई भी अब हमारे कोई मुस्तकिल कॉलर बनते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। नूर साहब कैसे हैं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। ये टीवी की आवाज कर दें आहिस्ता, ये भी हमारी रिवायत पुरानी, जरा आपको ये कहने की। सॉरी जी। फसीउद्दीन साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत और बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। फसीउद्दीन साहब, आपसे एक नात की गुजारिश है, पिकड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएं जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये अभी कलाम आपने जो ये आप जब आपके अब्बा जी जब लिख लेते थे तो वो आपसे शेयर करते थे, उसको मंजूमी सुनाते थे आपसे, या कभी कहते थे कि आपको फसीउद्दीन ही बुलाते थे वो? जी जी, कभी फसीउद्दीन भी कहते थे, और मेरा निक नेम था मुन्ने। अच्छा जी। तो मतलब अगर कोई ख्याल आया और शेर लिखा तो कैसे वो फिर आपको कहते थे? अच्छा, बाद वक्त ऐसा होता था, मैं जब चला गया था मार्टन क्वार्टर से गुलशन इकबाल में, जी, तो अब्बा जी कोई नात लिखते थे तो मुझे फोन पे लिखवाते थे। अच्छा। तो महफिल में जा रहा हूँ, ये पढ़ना। अच्छा। और मुझे बहुत सारे ऐसे कलाम है जिसके लिए अब्बा जी कहते थे कि मैंने लिखी फसीउद्दीन के लिए। अल्लाह। तो उसमें एक नात ये भी थी, बू बकर जैसा सोच दो, इश्क़ बिलाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने अगर मैं आपसे कैफियत पूछना चाहूँ कि कभी आपने उनको जब सपुर्द कलम देखा हो, जिसको आमद और आवुर्द वो सारा सिलसिला होता है, वो क्या कैफियत होती है? फज़ील बहुत मुख्तसर बयान करूँगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता मैं। ये मजंग में हम लाहौर में ठहरे हुए थे, कुल पाकिस्तान महफिल नात दाता हुजूर हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह पे थी। तो रात को हमारे तो गर्मियाँ थी, तो वो जो वेड़ा जैसे सहन कहते हैं, वेड़ा, क्या बात, वाह जी वाह। तो वहाँ हम लोग सो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो टेबल लैंप थी, वो जला हुआ था, और अब्बा जी कुछ लिख रहे थे, रो रहे थे, और मैं जब नींद से आदमी बेदार हुआ, तो वो उसको मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? तो मैंने कहा अब्बा जी क्या हो गया? कहने लगे नहीं, तू दूसरे पास मुंह कर सो जा। तुझे पास मुंह करके सो जा? मैंने कहा कोई इतनी ऐसी बात नहीं है। जब सुबह नाश्ते में कहने लगे फसीउद्दीन नात हुई है, वो तुझने आज पढ़नी है, इश्क़ नबी मेरे भी दिल में सब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो भी अभी उन्होंने इसकी फरमाइश भी की, तो इसके साथ वो मेरी याद वाबस्ता है ना, मैंने खुद देखा अब्बा जी कोई कलाम लिखते हैं। वाह जो आज तो आप भी हमारे साथ इस पहर में है। तो काफ़ी दिन पहले मैंने ये वाली गुजारिश की थी कि फसी भाई जब भी आपको वक्त मिले तो ये फरमाइश मेरी ज़रूर, गुजारिश है बल्कि फरमाइश तो बड़ा लफ्ज़ हो जाएगा, ये गुजारिश है तो ज़रूर आपने रात का पिछला पहर टेबल लैंप ऑन हो जी, और वो जब अश्कबार हो, उनको अश्कबार देखा ना, मैं परेशान हो गया, तो मैं बड़े घबरा, मैंने कहा भाई खैरियत है? तो मैंने कहा दूसरे पास मुँह कर सो जा। तो सुबह पे नाश्ते में भाई ने कहा वो नात हुई है, आज तुमने पढ़ी। इश्रे में महफिल थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ पे वो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे आपने पहली बार वहाँ पढ़ी। और मुझसे अब्बा जी ने कहा कौन सी तरस पढ़ोगे? मैंने दो कहने नहीं ये तू तरस पढ़ना है ना, क्या कहते हैं वो खता का शेर था,
کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ عبدالحنان صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، کہاں سے؟ حاصل پور سے، سبحان اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سید صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ رب العالمین۔ نور الحسن صاحب، میں آپ کا بڑا فین ہوں، اور میں بچپن میں آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن پہ پروگرام میں دیکھا کرتا تھا، اور آج میری قسمت سے کال ملی ہے۔ میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، آپ کی دیکھنے والوں کا، میں سب کا مشکور ہوں جنہوں نے اس کاوش میں حصہ ڈالا اور آپ سے بات کروا دی۔ بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا، شکریہ آپ نے کال کی اس وقت پہ، بڑی مہربانی۔ آپ کا پروگرام بڑا معلوماتی ہے، اور سما کا میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اتنے اہم موضوعات پہ روشنی ڈالی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کر جی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور سما کی مینجمنٹ کا بہت ہی شکریہ، اور سعید صاحب کا جو انیشیٹو انہوں نے لیا یہ ان کا ہی برین چائلڈ ہے، اور ہم نے بس اس پہ کوشش کی، اور اللہ نے رنگ لگایا اور بھاگ لگایا۔ مہربانی اللہ کا بہت آمین۔ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں سید نور الحسن صاحب، آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے یا ہمارا کوئی بھی اسلامی جو تہوار ہمارے آتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر کس قدر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اس چیز کی روشنی ڈالی جاتی ہے کہ آسانی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے، آسانی پیدا کرے۔ اس چیز کا درس آخر ممبر سے کیوں نہیں وہاں تک پہنچ رہا؟ یا ہمارا جو میڈیا ہے، چلے ممبر کا بھی اپنی ذمہ داری ہے، اب میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، اس سارے ذمہ داری نبھا رہے ہیں، سارے ہی نبھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمی کہاں پر ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ اس چیز کا اعادہ کر رہا ہوں بحیثیت عبدالحنان کہ جو آپ بتاتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر امپلیمنٹ کروں اور اپنے دین کا اور ملک کا وقار بلند کروں۔ تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور میں ایک نعت کی فرمائش کروں گا فصیح الدین صاحب سے کہ وہ بھی سنائیں، تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ سلامت رہے، اللہ آپ کو ہمت اور استقامت دے، اور ہمیں بھی پھونک مارے، اللہ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے۔ فرمائش کر دیجئے۔ اوئے اور لائن کٹ گئی جناب۔ حاصل پور سے وہ آپ دیکھیں فیلنگ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اچھا انہوں نے کہا جی وہ فرمائش جو تھی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں انشاءاللہ، وہ تو ایک مستقل ہی وہ ایک صورت رہتی ہے۔ تو اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے، اب میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا جی، میں تے ویڑے تو باہر نہیں آیا جی تک، میں تے ان سے کتنے چریچوں تک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کے ذوق کا بھی جواب، بسم اللہ، سلامت رہی، سلامت رہی۔ یہ کون سا سال تھا فصیح بھائی، آپ کو کچھ یاد ہے جب یہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو ہم تزمین اور اسی میں نہیں، یہ ذکر آتا ہے، اسی زمین میں، ان کی زمین پہ لکھا، اسی زمین پہ تزمین ہی کہلاتی ہے۔ اور جی تزمین تو نہیں کہیں گے، تزمین کو ہوگا 4 اشعار، 4 اشعار، بالکل ٹھیک، 4 اشعار کے بعد پھر چھٹا جو شعر، یہ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال 1982 یا 83 میں یہ نعت شریف لکھی، اور پھر حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم گولڈا شریف میں ابا جی آئے تھے، تو ابا جی سے انہوں نے فرمایا آپ نے جو پیر میرے شاہ صاحب کے طرز پر کلام لکھا ہے وہ سنا ہے۔ اللہ اکبر، ابا جی نے میرے خیال 82 یا 83 کی بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی کراچی سے کون ہے جی کالر؟ مانی جی، السلام علیکم مانی جی۔ نور بھائی سر آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، ہمیں اپنے مانی یاد آ جاتے ہیں، جناب ثاقب شیخ صاحب کے صاحبزادے سلمان مانی۔ جی مانی سر، آپ کے ٹرانسمیشن، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے پورا پینل الحمدللہ سر بڑا پرکشش اور پرنور محفل ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، محبت آپ کی، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سر، اور اس وقت جو آپ کے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ تو بس اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اور صحت سلام کی، آمین آمین۔ فصیح الدین سور وردی صاحب، بہت سارا سلام سر آپ کو فصیح بھائی۔ وعلیکم السلام جناب، وعلیکم السلام سر۔ ایک گزارش ہے آپ سے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جی، آپ کے سنیں گے، اور آپ سے جب آپ اختتام میں دعا کراتے ہیں تو آپ مرحومین کے لیے، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ضرور کریے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج آپ دیکھیے گا شاہ نامہ اسلام سے انشاءاللہ ان اشعار پہ جو ابو الحسن حفیظ جالندری جو ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، جسے آج تلاوت کے بعد ہم نے ترانہ بھی پڑھا، وہ آج وہ بھی اس کا بھی ایک آپ وہ سوز اور انداز دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ احسان دانش صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے، آپ نے ان کا کلام پڑھا کوئی؟ بالکل، میں نے ان کا کلام پی ٹی وی پہ ریکارڈ کرا، لیکن وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یاد آپ کو یاد نہیں، پھر بھول گیا ہوں، انشاءاللہ کسی نشست میں جی ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مجھے تو وہ آپ نے 2 دن میں ہم نے جب اسد اللہ خان غالب کے اشعار، تو وہ لوگوں نے پھر یہ بات بھی کہی کہ جی وہ فارسی میں ہمیں ذرا اس کا مطلب بھی اگر بتایا جا سکے تو کیا ممکن ہوگا اور کیسے ہوگا؟
میں مقطع جو جی بسم اللہ. اچھا علامہ اسد اللہ خان غالب نے ایک ہی نعت لکھی ہے اور وہ غالب تخلص بہت کم استعمال کرتے تھے. تو علامہ اسد اللہ خان غالب کہتے ہیں غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے. اگر یہ آپ یہ سوچ اور پھر وہ ویسے بتائے تو پھر. اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نور بھائی کہ مجھے پورا یقین اللہ کی ذات سے کہ اس نعت کی وجہ سے اللہ نے غالب کو بخش دیا. اللہ اکبر اللہ. کیا جی آپ یہ پہچان لیں کتنا بڑا یہ کہنا بات. اچھا غالب نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقطع لکھنے کے بعد قلم توڑ دیا. اللہ کے سپورٹ. آج مجھے اس پہ ان کے اپنے ہی مصرے پہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. کیا کہنے یہ وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رکھا اختر صاحب, اللہ رکھا بھٹی صاحب بورے والا سے, وقار یونس صاحب کے شہر سے. جی السلام علیکم. جی والسلام سر, کیسے مزاج؟ جی شکر اللہ کا. جناب علی. ہاں سور وردی صاحب ہمارے بورے والا میں نے تشریف لاتے ہوتے تھے ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا. اچھا تو انہیں ایک عربی میں نعت اپنا سناتے تھے اور وہ نعت مطلب اس ٹائم پر ہوتی تھی جس ٹائم دیکھے ساری ٹائم بڑا مزہ تو ضرور رہتا تھا. اچھا جی. وہ میں یاد تازہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ عربی والی نعت جو بورے والا میں محفل نعت سنانا ہوتی ہے. عربی میں آپ کچھ پڑھتے تھے؟ سید مہدی نسیم شاہ صاحب جی ممبر قومی اسمبلی ہوتے تھے. اچھا جی وہ محفل کراتے تھے. اچھا قصیدہ بردہ شریف کے لیے فرما رہے ہیں. اچھا قصیدہ بردہ شریف دی تسی گل کر رہے ہو؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. میں ایک ریچ کو بھی ویسے سوچتا ہوں کہ حاصل پور, بلوچستان اور فیصل آباد, زیکو آباد, خانے وال اور سب پورے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں, اور عموماً سحری کے بعد لوگ تھوڑا سا سونا بھی چاہتے ہیں اور فوراً یا نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کیسی وہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایک محبت ہے, حضور کے ذکر کی لذت ہے. حضور کے ذکر کی لذت. سبحان اللہ. واہ جی, سب حضور کا کرے, سب حضور کا. واہ جی واہ. ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بھی فرمائش کوئی وہ ایک دو بار انہوں نے کال کیا. نیر ہیں لاہور سے, وہ مجھے نہیں وہ پتا کہ کون سا ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے. اچھا جی اچھا لیکن وہ کر لیں گے, بالکل کر لیں گے. تو وہ ہم مجھے کوئی آپ کا یہ میں چلے پوچھ ہی لیتا ہوں فصیح بھائی, کوئی ایسا کمپلیمنٹ فصیح بھائی آپ کو ملا ہو اور پتہ نہیں وہ مکہ مکرمہ میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو, لیکن ایک ایسا کمپلیمنٹ کسی نے آپ کو کوئی بات کی ہو جو آپ کو کبھی نہ بھولتی ہو؟ یہ 2019 کی بات ہے جی. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جانے کے لیے بہت بے چین تھا اور میں نے مکہ شریف جانا تھا اور کوئی میں نے اسباب نہیں تھے ظاہری طور پر. میں اس شرطے کے پاس گیا, میں نے اس سے کہا, اس نے مکان نہیں, چلے جاؤ واپس. ایک صاحب میرے پاس آئے, میں سمجھا یہ بھی حاجی ہیں, مجھے تنگ کرنے لگا, فصیح الدین سہروردی ہیں. میں نے کہا میں اپنی لاء میں بڑا دل برداشتہ تھا. میں نے کہا یار میں نے حضور کے قدمین شریفین میں جانا ہے, آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اچھا. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا جی. اس نے شرطے سے عربی میں بات کی اور اس کو فون دے دیا. پتہ نہیں کہاں سے اس نے فون ملایا. اس نے کہا چلے جائیں. اور پھر میں نے وہاں جا کے ایک ہی شعر پڑھا ہے, ہوتے ہیں جب وہ تصور میں اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اقبال عظیم صاحب سے ملاقات آپ کی کتنی؟ ہاں الحمدللہ بہت اچھی ملاقات ہے. اقبال عظیم صاحب کے ساتھ میں ایک دفعہ جا رہا تھا حیدرآباد پروگرام کے. جی. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو کون سا شاعر پسند ہے آپ کی؟ تو مجھ سے کہنے لگے جیسے غالب نے مومن کو کہا تھا نا, مومن نے غالب کو کہا تھا جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو کہتے کوئی ایسی کیفیت میری تھی امام دین کے حوالے سے انہوں نے کہا. کہنے لگا امام دین شاید جو گجرات کے ہیں, گجراتی گجراتی. کہنے لگے فصیح الدین صاحب انہوں نے ایک شعر ایسا کہا ہے اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں کہتا آپ میرا سارا دماغ لے لیں, یہ شعر مجھے دے دیں. میں نے کہا وہ شعر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد کا جہاں پر آستاں ہے زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. اللہ. اور اقبال عظیم اقبال سے وقار عظیم صاحب کے بھائی. جی اللہ بھائی تھے ان کے. جی جی سبحان اللہ. اختر وقار عظیم, ہمارے اظہر وقار عظیم صاحب اور اختر وقار عظیم وہ اقبال عظیم صاحب کے بھتیجے. اللہ تو کہہ لیں کہ میں امام دین کو کہتا یہ شعر مجھے دے دو میرا سارا دیوان لے لیں. اللہ اکبر. اللہ. اوف اوف. اچھا جی, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے 5 منٹ تھے, ابھی انہوں نے بتایا 3.5 منٹ ہے, تو میرا خیال وہ جو آپ شاہنامہ اسلام سے شعر اور دعا آج کرتے جی. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الہ العالمین, آج کی اس مقدس محفل میں
جو ہدیہ عقیدت و محبت پیش کیا گیا اس کی برکت ہم سب کو عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جن بھائیوں نے خاص طور پہ مرحومین کے لیے دعا کے لیے کہا یا اللہ اس تمام مرحومین کی مغفرت فرما. کل مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح کو آج کی اس بابرکت محفل کا ہم ثواب پہنچاتے ہیں. قبول و منظور فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرما. پاکستان کو ترقی عطا فرما. ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرما. آمین بجائے سید المرسلین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.